مجرم عشق ہوں محشر میں یہ پہچان رہے، کیا بات ہے، یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ رہے میرا گریباں رہے۔ اللہ 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 اللہ۔ مجرم عشق ہوں محشر میں یہ پہچان رہے، آپ کا ہاتھ رہے میرا گریبان رہے، آپ کا ہاتھ رہے میرا گریبان رہے۔ ارے ان کے پاؤں کو چوما جائے بھائی، بغداد کی مٹی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ میرے بغدادی ساتھی ہیں ماشاءاللہ۔ کتنے لوگ چلیں گے بغداد شریف؟ ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ۔ دعا کیجئے سب کے لیے یاری صاحب، میرے بھائی بڑا مبارک سفر ہوا تھا ایسوں کے ساتھ بغداد شریف کا، اللہ سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ ابھی واپسی ہوئی ہے، پھر انشاءاللہ 11 جنوری کو سفر ہے انشاءاللہ اور آپ کے شہر کے بھی کچھ لوگ جائیں گے ساتھ میں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سبحان ہو سکتا ہے ان میں آپ لوگ بھی شامل ہوں، کبھی نہ کبھی تو چلنا ہی پڑے گا انشاءاللہ۔ ٹاپک یہ نہیں ہے، غوث پاک کا کرم ہے، تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ بیٹھے ہوئے میرے بہت سارے دوست جن کی محبتیں ہیں، فاروق بھائی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ممبئی کے بڑے مبارک ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو غوث پاک کا فقیر بنائے، غوث پاک کا عاشق بنائے۔ ایک شعر نعت کا تھا، مجرم عشق ہوں محشر میں یہ پہچان رہے، یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ رہے میرا گریبان رہے، اور موت کے وقت رہے تیرا تصور ایسا کہ ملک الموت بھی کچھ دیر کو حیران رہے۔ موت کے وقت رہے تیرا تصور ایسا کہ ملک الموت بھی کچھ دیر کو حیران رہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اتنی مرتبہ میں حضور کی اس بات کو ریورس کروں گا کہ آپ کو یہ بات یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بولیں جو میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں، کوئی دقت نہ ہو تو آپ لوگ جہاں ہیں وہیں بیٹھیے گا، بس بیدار رہیے گا، موبائل کھیل کود نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی مجھے الجھن ہوتی ہے، میں بڑی لمبی مسافت طے کر کے آتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے تو ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ میری گفتگو کا جو مرکز و محور ہے، میری ماں بہنیں بھی سنیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ نکاح، اونچی بولیں بھائی۔ ایک شادی کے کارڈ چاہے اس کی 30 روپے قیمت ہو چاہے 300 روپے ہو، اس پہ لکھا یہی ہوتا ہے۔ آواز بھائی جان کم کر دیں، باہر کی کم کر دیں، اندر کی رکھیں، صرف ایک دم ایکو بند کر دیں، بہت اچھا ایکو بالکل بند کر دیجئے گا، یہی اسی کیمپس میں آواز رکھیے گا، ہاں باہر آواز نہ جانے دیجئے گا، بہت اچھا مائک ہے۔ مجھے میرے ان بھائیوں سے بات کرنے دیجئے گا، کیونکہ شاید کوئی عورت ایسی ہو جس کی گود کا بچہ سونا چاہتا ہو، میری آواز سے اسے ڈسٹرب ہو رہا ہو۔ بس حضور کے عاشقوں کی جماعت میرے سامنے ہے، مجھے ان سے بات کرنے دیں۔ اور حضور شہزاد غوث اعظم سید شباہت میاں فرماتے ہیں، مدینہ شریف میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا، آپ راتوں کو ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار عمر فاروق اعظم سے صدیق اکبر نے فرمایا تھا، میں اس لیے ننگے پاؤں چلتا ہوں میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ کہا یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو فرمایا مجھے آمینہ کے لال نے بتایا۔ یہ حضور کی مبارک صحبت نور کا فیض ہے۔ ہمارے بچے سیلنسر گاڑی کا نکال کر کے اتنی زور سے آواز لے کے چلتے ہیں کہ ماؤں کی گوشت سے بچے گر جاتے ہیں، بوڑھے لوگوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لاٹھیاں گلاس کا پانی گر جاتا ہے۔ یہ بچے اسی کو ترقی سمجھتے ہیں، کاش انہیں پتہ ہوتا اسلام کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنیں آپ، میں پھر سے حضور کے اس قول کو ریورس کرتا ہوں، بیٹھے رہیے گا۔ میں تقریر سناتا نہیں، یاد کراتا ہوں، یاد کراتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی، نکاح یاد کر لیں آپ، اونچی بولیں، نکاح میری سنت ہے، نکاح۔ اس کے بعد فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت، میرے سسٹم کے خلاف قدم اٹھایا، نچوڑ ما حصل، جس نے اس سنت سے انحراف کیا، جس کو میری سنت سے کوئی دلچسپی نہ رہی،
حضور فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کس کے لیے تھا؟ وہ جو ماں باپ کی، علماء کی، شریعت مصطفی کی پاکیزہ اصول کی راہوں کے مسافر نہیں بنتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق شادیاں کرتے ہیں، کورٹ میں چلے گئے، غیروں کے دھارمک استھل پہ چلے گئے، یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ رشتے کر رہی ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ رشتے کرنے کے اپلیکیشن کورٹ میں دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے الٹیمیٹم دے دیا، فلیس منی، یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جس سسٹم سے حضور نے چلنے کا حکم دیا، اللہ کا شکر ہے، اس سسٹم کے مطابق جو شادی ہوتی ہے اللہ اسی کی اولادوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یہ حضور نے بات کہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کب کہی حضور نے؟ جب خود حضور نے شادی کی تب بتایا کہ نکاح میرا سنت، مطلب کیا ہوا؟ میرا طریقہ، میری پہچان، میری علامت، میری نشانی، میرا شعار۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب حضور نے اپنی شادی کی تو آپ نے بتایا کہ نکاح یہ میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ بداؤں شریف کے قریب رہنے والوں، سوچو کہ حضور نے اپنی شادی کیسے کی۔ اگر آپ دل سے کہہ دیں سبحان اللہ، تو میں بتا دوں آج اسی ٹاپک پر میں بات کروں گا آپ سے کہ حضور نے اپنی شادی کیسے کی۔ لوگ کہتے ہیں بڑا خشک موضوع ہے، آئیے اس خشک زمین پر محبتوں کی کشتیاں چلاتے ہیں، شاید منزل مل جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے پہلی شادی اپنی کب کی؟ فرسٹ میرج حضور کی کب ہوئی؟ فرسٹ وائف حضور کی کون ہے؟ اور حضور کی شادی کا بیس کیا ہے، ریجن کیا ہے؟ جو شادی حضور نے کی اس کا بیس کیا تھا؟ پیسہ، حسن، بڑا قبیلہ؟ شادی کس بیس پر ہوئی تھی؟ یہ ساری باتیں آج آپ کے سامنے رہیں گی، اور انشاءاللہ کل جب چائے خانے پر بیٹھیں گے یا قاری معروف بھائی کی بارات میں جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو حضور کی شادی کی بات ضرور یاد آئے گی۔ بلا وجہ نہیں بات کرتا اور بس آپ کے قدم کے نیچے بیٹھا ہوں، علماء کرام کی جوتیاں میرے سر کا تاج۔ حضور کی شادی کیسے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا کے ابو، ان کا نام تھا عبد مناف، ان کی شادی مکہ شریف میں ہوئی۔ ان کے گھر سے 1 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو حضور کے سگے پردادا حضرت ہاشم کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور کے سگے پردادا کا نام کیا تھا تو کیا بتاؤ گے؟ حضرت ہاشم، اونچی بولے۔ اسی لیے حضور کو ہاشمی خاندان کا فرد کہا جاتا ہے۔ حضور کے سگے پردادا کا نام تھا جناب ہاشم۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کی اپنی شادی مدینہ شریف میں اس خاندان سے ہوئی جس خاندان کو خاندان بنو نجار کہا جاتا ہے، اور اسی خاندان کی لڑکیوں نے حضور نے جب تیسری مرتبہ مدینہ شریف میں انٹری فرمایا تھا تو اسی خاندان کی لڑکیوں نے ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری رضی اللہ تعالی عنہا کی لکھی ہوئی نعت کو دف پہ پڑھ کے حضور کا استقبال کیا تھا، جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ نعت وہ تھی جس کو سن کر کے فرشتے ہی نہیں جھومے، خود اللہ کا رسول بھی جھوم رہا تھا۔ یہ حضور کی سگی پردادی کے مائکے کے خاندان کی لڑکیاں تھیں۔ حضور کی سگی پردادی کا نام تھا حضرت سلمہ۔ ایک آدمی بولے کیا نام تھا؟ کم سے کم ایک آدمی بولے حضرت سلمہ۔ حضور کے پردادا جناب ہاشم مکے کے، حضور کی پردادی جناب سلمہ مدینے کی، دونوں کا رشتہ ہوا۔ ان دونوں روحوں کے اتصال کے بعد، ملنے کے بعد اس گھر میں ایک بڑا مبارک شہزادہ پیدا ہوا جس کو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ نام سنیں، برکت کے لیے سبحان اللہ کہیں۔ عبد المطلب، جناب عبد المطلب جب بڑے ہوئے، یہی کعبے کے مجاور، متولی، زوار کعبہ کی نگراں، خدمت کرنے والے کہلائے۔ جب یہ جوان ہوئے تو ان کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی تھی اس کا نام سن کے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اونچی بولے۔ فاطمہ حضور کی دادی کا بھی نام ہے
اور فاطمہ حضور کی چچی کا بھی نام ہے، جو حضور کی سمدن بھی ہیں، مخدومہ فاطمہ کی ساس بھی ہیں، امام حسن اور حسین کی دادی بھی ہیں، اور فاطمہ خود حضور کی بیٹی کا بھی نام ہے، اور فاطمہ حضور کی بیٹی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی نواسی کی بیٹی کا نام ہے، اور فاطمہ حضور کے لاڈلے سرکار غوث اعظم کی امی جان کا بھی نام ہے۔ یہ نام بڑا پیارا ہے، اللہ اس نام کی برکتیں ظاہر فرما دے۔ حضور کے سگے پردادا جناب ہاشم اور ان کی بیوی جناب سلمہ، حضور کے دادا جناب عبد المطلب، ان کی بیوی جناب حضرت فاطمہ، یہ دونوں میاں بیوی جب اکٹھا ہوئے تو ان کے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ دیکھنا کتنے لوگ کہتے ہیں انہی کو حضور کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں بولے حضور کے ابو کی پیدائش، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے۔ انہی دنوں مکہ شریف میں دو بزرگ تھے، ایک عورت ایک مرد۔ جو بزرگ مرد تھے ان کا نام تھا جناب وہب، جو عورت تھی ان کا نام تھا حضرت برہ۔ ان دونوں میاں بیوی کے ملنے سے ان کے گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اسی شہزادی کا نام تھا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب وہب مخدومہ برہ، ان کی بیٹی کا نام آمینہ، یہ حضور کی بیوی حضور کی ماں ہوئی، تو یہ دونوں کون ہوئے؟ حضور کے نانا اور حضور کی نانی۔ صوفیہ فرماتے ہیں جس کی دعائیں قبول نہ ہوں، حضور کی نانی اور حضور کے نانا کا نام لے کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا۔ اتنے مبارک نام ہیں یہ، سبحان اللہ۔ تو حضور کے ابو جوان ہوئے اور حضور کی ادھر امی بی بی آمینہ بھی، تو الحمدللہ رب العالمین مکہ شریف میں یہ رشتہ طے پایا۔ رجب شریف کے مہینے میں حضور کے ابو کی شادی ہوئی تھی۔ کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ اور تمہاری شادیوں کی بات کریں تو آپ ابھی ٹھنڈا منگاؤ گے، چائے منگاؤ گے، پیپسی منگاؤ گے، آپ بولتے رہیے، بس میری شادی کی بات چلے۔ ہم تو حضور کے والدین کی شادی کی بات کریں۔ ہاں، حضور کے ابو کی شادی رجب شریف کے مہینے میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 9-10 مہینے کے بعد اللہ کے حکم سے یعنی باذن اللہ نور محمدی کا سینٹرل پوائنٹ بن کر کے مکہ شریف میں حضور تشریف لائے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور کی پیدائش کی مبارک روایت کو خوشی کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جوان ہوئے، 8-9 سال کی عمر شریف پہنچی، حضور کا کوئی نہ تھا، حضور کی امی بھی نہیں، والد بھی نہیں، بہن بھائی کچھ نہیں۔ معلوم ہے حضور کے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا جناب ابی طالب۔ جناب ابی طالب کے بارے میں میرا وہی عقیدہ ہے جو میرے امام فاضل بریلوی، ٹھیک ہے۔ جناب ابی طالب لیکن بچپن میں حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ توجہ سنیے گا ان باتوں کو۔ حضور کے وہ چچا تھے اور حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ یہ جملہ ابھی لانچ نہیں ہوا، ابھی حضور 9 سال کے ہیں، 8-9 سال کے۔ معلوم ہے جناب ابی طالب جب راتوں کو کما کے لاتے تھے، ان کی بیوی کھانا بناتی تھی، ان کے بچے کھانا پک جانے کے بعد دسترخوان پر ہاتھ دھل کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے امی کھانا لاؤ۔ تو جناب ابی طالب اپنی بیوی سے کہتے خبردار کسی بھی بیٹے کو کھانا مت دینا۔ تو ان کے بچے کہتے کیوں، ہمیں کیوں نہیں ملے گا کھانا؟ تو جناب ابی طالب کہتے جب تک حضور نہیں آئیں گے کسی کو ایک دانہ نہیں ملے گا۔ تو بچے کہتے ابو کماتے آپ ہیں، پکاتی میری ماں ہے، اور انتظار محمد عربی کے کرتے ہیں۔ تو جناب ابی طالب رو کے کہتے تھے اے میرے بیٹو سنو، میرے گھر میں جو بھی یہ رزق کے برکتوں کے اثرات موجود ہیں، یہ سب محمد کے قدم کی برکتوں کی وجہ سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب ابی طالب حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے، سبحان اللہ، بڑی محبت فرماتے تھے۔ جناب ابی طالب بڑی محبت فرماتے تھے۔ معلوم ہے صاحبو سننا، گرمی کے دنوں میں
جناب ابی طالب جب سونے کے لیے آتے نا حضور کو لے کر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے کے قریب سلاتے تھے تاکہ تازہ ہوا لگے، اور اپنے سگے بیٹوں کو کوٹری میں برآمدے کے اندر سلاتے تھے جناب ابی طالب۔ ان کے بچے امس حبس میں گرمی میں پریشان رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا کے لیے دروازے کے سامنے بٹھاتے تھے، وہیں پر سلاتے تھے۔ توجہ سنیے گا، کبھی کبھی جناب ابی طالب کے بیٹے کہتے میری آنکھ کھلتی تو میں کیا دیکھتا، جہاں میں سویا ہوا تھا وہاں حضور سو رہے ہیں، اور جہاں حضور دروازے کے پاس سوئے ہوئے تھے وہاں مجھے سلایا گیا ہے۔ اپنے باپ ابی طالب سے کہتے ابو یہ کیا ماجرا ہے، اندر مجھے سلایا گیا تھا اور حضور کو دروازے کے پاس، آنکھ کھلی تو میں دروازے کے پاس ہوں اور حضور اندر سو رہے ہیں۔ جناب ابی طالب فرماتے تھے جب مجھے راتوں کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں محمد کو اٹھا کر کے اندر سلا دیتا ہوں اور تمہیں اٹھا کر کے محمد کی جگہ پہ لے آتا ہوں۔ تو بچے کہتے ابو اگر ہماری جان کو کچھ ہو گیا تو؟ دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ۔ جناب ابی طالب اپنے بیٹوں سے کہتے سن میرے بیٹو، تم جیسے ہزاروں اولادیں محمد کے نام پہ قربان ہو جائے، آیا مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین مبہار تمہیں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے رہے، دنیا کو روشنی عطا فرماتے رہے۔ میرے آقا کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی، کتنی؟ بچے بولے کتنی؟ 25 سال کی ہوئی حضور کی عمر شریف، 25 سال کی ہوئی۔ ابھی بھی حضور کی فرسٹ میرج نہیں ہوئی، پہلی شادی نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ حضور کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بڑا مضبوط تھا، بھائی کعبے کے سب سے محتشم اور معظم گھر کے مالک تھے حضور کے دادا چچا وغیرہ، حضور بھی اسی کے وارث تھے، لیکن پیسوں میں ظاہری طور پر حضور کے پاس یہ پہلو کمزور تھا، لیکن عقیدہ وہی ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میری بہنوں سننا، اس وقت مکہ شریف میں ایک بڑی عظیم لڑکی تھی جو سب سے بڑی پیسے والے باپ کی سب سے بڑی پیسے والی بیٹی تھی، اس کا نام تھا حضرت خدیجہ۔ شیعوں کی محفل ہوتی تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، خدیجہ کا نام سمجھے، ہے نا؟ ہمارے یہاں لوگ تاریخوں سے دلچسپی کم رکھتے ہیں۔ خیر، اس وقت مکہ شریف میں یہ لڑکی تھی، اس کا نام تھا خدیجہ۔ ان کی شادی ہو چکی تھی، سب سے بڑی پیسے والی عورت، علی صاحب پورے مکے میں ان سے بڑا پیسہ دولت ان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ ان کا نام تھا خدیجہ، ان کے شوہر کا نام تھا خویلد، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی اور حضور کی نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے پہلے والے شوہر کا، ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا۔ خدیجہ بیوہ ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد باپ نے پریشر ڈالا تو خدیجہ نے دوسری شادی کی، پھر خدیجہ کی دوسری شوہر سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو مختومہ خدیجہ جو ہے بڑی خوش ہوئی، لیکن پھر خوشی دم توڑ چکی تھی، اس لیے کہ دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوسری مرتبہ خدیجہ بیوہ ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری مرتبہ اب بلایا اپنی سہیلیوں کو، امی خدیجہ، دیکھنا بھائی جان، امی سہیلی نے امی خدیجہ نے اپنی سہیلیوں کو بلایا اور اپنے باپ کو کہا سنیں خبردار اب میری تیسری شادی کی بات نہ کرنا، مجھے مردوں کے چہرے منحوس معلوم ہوتے ہیں، مجھے سخت الرجی ہو گئی ان سے، 2 مرتبہ میری شادی ہوئی اور دونوں مرتبہ یہ منحوس مر گئے، خبردار کوئی مرد اب میرا شوہر نہ بنے، میں کسی مرد کی بیوی نہیں بننا چاہتی۔ سہیلیوں نے کہا اتنی بڑی لائف ہے، زندگی ہے، کیسے گزارا ہوگا؟ کہا اپنے دماغ و جسم کی ساری طاقت اپنے باپ کی پراپرٹی میں لگاؤں گی، کاروبار میں لگاؤں گی، اسی کو ترقی دوں گی، میں تیسری شادی نہیں کروں گی۔ اس وقت امی خدیجہ کی عمر 40 سال کے آس پاس تھی، کتنی؟ اور حضور کی عمر 25 سال کے آس پاس، بڑا فرق ہے۔ کتنے سال کی گیپنگ ہے؟ مجھے بولے 15 سال کی گیپنگ ہے۔ اللہ کے رسول کو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، حضور کی مگر تعریف سنی تھی، حضور کی صداقت، حضور کے حسن، حضور کا جمال، حضور کا کیریکٹر، یہ اس کی خوشبوؤں سے متعارف تھی، لیکن کبھی حضور کو دیکھا نہیں۔ انکار کر دیا، خبردار میرے گھر میں کوئی رشتہ لے کے آئے گا ٹھیک نہیں ہوگا۔ امی خدیجہ نے
دیکھنا کون مچلتا ہے کون مسکراتا ہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں ایک دن میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی، سامنے سے اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ، میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پہ، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ امی خدیجہ کہتی ہیں سامنے سے اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے، میں ادھر سے جا رہی تھی، جب حضور کے قریب پہنچی تو میں ٹھہر گئی، حضور بھی ٹھہر گئے۔ توجہ دیجئے گا، حضور بھی ٹھہر گئے، اور جیسے حضور میرے سامنے آئے میں نے حضور سے پوچھا آپ کون ہیں؟ دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ، آپ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں، ہاں میں یتیموں کا سہارا ہوں، بیواؤں کے سر پہ دست شفقت پھیرتا ہوں، سچے خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، جہنم سے نکالنے جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں حضور کہے جا رہے تھے اور خوشبو حضور کے بدن سے نکل رہی تھی، میں نے غور سے دیکھا تو حضور کی پیشانی چمکتی نظر آئی، حضور کی آنکھیں جیسی میں نے آنکھیں کبھی نہیں دیکھی، حضور کے لب جیسے لب میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، حضور کے رخسار جیسے رخسار میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، حضور کی بینی شریف جیسی میں نے بینی شریف نہیں دیکھی تھی، حضور کے ذقن جیسے میں نے ذقن نہیں دیکھے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آج تک میں نے آپ جیسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ آواز آئی اے خدیجہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان آصف رضا سیفی صاحب قبلہ۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ جس ظفر علی خان کہتے ہیں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ آج میری بہنیں موبائل پہ، میرے دوست موبائل پہ لگے رہتے ہیں، خدا کی قسم ان کو پتہ ہی نہیں کہ حضور سے بڑا حسین کوئی نہیں، حضور سے بڑا حسین کوئی نہیں۔ ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ لفظ حسن کی ڈلیوری حضور کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ، حسن بھی پیدا ہوا ہے تو حضور کی وجہ سے۔ بولے ہاں اللہ میرے آقا کتنے حسین ہیں، حضور کتنے حسین ہیں، سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے بولیں، میرا ٹاپک یہ نہیں ہے حضور کا حسن، ورنہ بتاتا، میری پوری گفتگو یہی ہے کہ جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں۔ کبھی یوٹیوب میں سنیے گا انشاءاللہ حضور کے حسن آگے انشاءاللہ بولے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں کہ حضور سے میں باتیں کر رہی تھی، لباس میرا مہک رہا تھا، اللہ اکبر، لباس میرا خوشبودار ہو گیا، حضور تشریف لے گئے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے، میں گھر پہ آئی تو مجھے کاروبار میں ایک سپورٹر کی ضرورت پڑی۔ پیر کرم شاہ آذری لکھتے، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی شاہ صاحب نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ امی خدیجہ نے کہا مجھے ایک سپورٹر کی ضرورت پڑی جو قاعدے کا ایماندار آدمی ہو۔ میں نے اپنے خاص پرائیویٹ نوکر میں سرا، اس کا نام تھا میں سرا، اس کو بلایا، ادھر مجھے ایک خاص بندے کی ضرورت ہے جو میرا کام سلیقے سے کرے، ایماندار ہو، امانت دار ہو۔ میسرہ نے کہا اس وقت مکے میں کیا پوری دنیا کے جزیرے پر آمینہ کے لال سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اونچی بولے، حضور سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے حضور کے بارے میں بات کرنی ہے، جناب ابی طالب کو بلا کے لاؤ۔ جناب ابی طالب خدیجہ کے پاس ہے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے میرا یہ بزنس کا سامان ہے، میرے 25-30 نوکر ہیں، ساتھ میں میسرہ بھی ہے، اور آپ اگر اجازت دیں تو آپ کا بھتیجا میرے اس کاروبار کو لے کے بصرہ چلا جائے۔ بصرہ پیسہ طے ہو گیا۔ بصرہ معلوم کہاں ہے؟ کویت کے بارڈر پر ہے، کویت کے بارڈر پہ ہے بصرہ۔ اسی بصرہ میں وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جو مولائے کائنات کے خلیفہ ہیں، جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا ہے، جن کو خواجہ حسن بصری کہا جاتا ہے۔ انہی کے قریب میں علماء کے دلوں کی دھڑکن امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ امام جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، وہ اپنے خوابوں کی تعبیر جن سے پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ امام محمد ابن سیرین اسی گنبد کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی بصرہ میں رابعہ بصری پیدا ہوئی،
10 سال تک حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے مدینے کے بازار سے جناب انس بن مالک یہیں لیٹے ہوئے. عشر مبشرہ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، طلحہ بن عبید اور زبیر بن عوام جیسی عظیم شخصیتیں اسی بصرہ میں ہیں. ایک لڑکی کو دیکھ کر کے دیر تک دیکھ کر کے عتبہ بن غزوان نے اپنی آنکھیں تلوار کے مونڈے سے مار کر کے اسے نکال کر کے پیروں سے کچل دیا تھا اور کہا تھا میں اس آنکھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی. یہ عتبہ بن غزوان وہیں لیٹے ہوئے ہیں، عبد الرحمن جیسے عظیم تابعی وہیں لیٹے ہوئے ہیں. میں کئی مرتبہ بصرہ گیا ہوں، یہ بغداد شریف سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. قریب میں ایک ایریا ہے، جیسے یہ کیا بولتے ہیں اس کو، اخترا، سید پور، وزیر گنج، بدایوں، بریلی، ایسے ام عبیدہ، ناصریہ، بصرہ ایڈریس ہے. وہاں پر شیخ کبیر احمد رفاعی جیسے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں پتا اتنے بڑے بزرگ ہیں، حضور کے روضے پہ گئے تھے اور سرکار کی مزار شریف پہ کھڑے ہو کے کہا سرکار آپ کا بیٹا بصرہ سے آیا ہے. بصرہ میں سلام کرتا تھا، فرشتے سلام لے کے آتے تھے، جواب فرشتے لے کے جاتے تھے. آج تو میں خود آ گیا ہوں، اب جب میں سلام کر رہا ہوں تو جواب کانوں سے سننا چاہتا ہوں. میرے کہنے پہ سبحان اللہ کہیں گے سارا ثواب مجھے کو مل جائے گا. آپ کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ ہاں، ارے بھائی گھر کے لوگ پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو تو پروف کے طور پر کچھ نیکیاں تو لے جاؤ. حضور سے کہتے ہیں، حضور کے انتقال کو 600 سال ہو گئے تھے، تب یہ حضور کے روضے پر گئے تھے. شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں سرکار فرشتوں کا سلام لایا ہوا لے جایا ہوا ہمیشہ میں نے سنا ہے، آج سلام کا جواب تو اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں. خدا کی قسم حضور کی قبر انور شریف سے جواب آیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد بتا دوں آپ کو، پھر انہوں نے کیا کہا، حضور میں آپ کا بیٹا ہوں، میں حسینی ہوں. اگر آپ نے سلام کا جواب دے دیا ہے تو پھر ہاتھوں کو نکالیے، ہاتھ بھی چوم لے. واللہ العظیم اللہ کے رسول کی قبر شریف پھٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ قبر شریف سے باہر آئے. شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے دونوں ہاتھوں کو چوما. حضور کے دونوں ہاتھ اندر چلے گئے، اندر چلے گئے. لوگوں نے مبارکباد پیش کی. 20,000 لوگ تھے اس وقت حضور کی مسجد میں، اور خود حضور غوث پاک بھی تشریف فرماتے. زمانہ ایک ہی ہے، تشریف فرماتے ہیں. جیسے لوگوں نے کہا مبارک ہو شیخ کبیر احمد رفاعی، مبارک ہو مبارک ہو، حضور کا ہاتھ چوم لیا، مبارک ہو مبارک ہو. دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں. معلوم کیا بولے، اے چپ، کیا بولتے ہو؟ بولے حضور مبارک ہو، آپ نے حضور کا ہاتھ چوم لیا. بولے چپ. شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں. بولے چپ. شیخ عبد القادر بیٹھے ہوئے، میں کچھ نہیں ہوں، سب یہی ہے، سب یہی. میں بتا دوں آپ سے 600 سال ہوئے تھے حضور کے انتقال کو. میری بات آپ کو مذاق لگے گی لیکن یہ حقیقت ہے. اپنی اصلاح آئیے ہم اور آپ دونوں کریں. ان سے کسی نے بصرہ میں آ کے پوچھا تھا حضور نے آپ سے محبت اتنی کیوں کی؟ کس بیس پر حضور تم سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ اپنا ہاتھ چومنے کے لیے دے دیا؟ کون سی نیکی تمہارے پاس ہے؟ قرآن پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، اور شب بیداری، زہد، سخاوت کیا کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں آپ لوگ. بتا دوں کس بیس پر حضور ان سے خوش ہوئے تھے؟ معلوم ہے؟ بولے حضور نے اپنا ہاتھ کیوں دیا چومنے کے لیے؟ حضور تم سے کیوں خوش ہے بتاؤ؟ بولے کتوں کی خدمت کی وجہ سے. میں کتوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. جہاں مجھے کوئی زخمی کتا ملتا ہے میں اس کی مرہم پٹی کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ حضور مجھ سے بہت زیادہ محبت. کتوں سے محبت کرنے کی بنیاد پر اگر حضور محبت کرتے ہیں تو پھر انسانوں سے محبت کی بنیاد پر حضور کتنی محبت کرے. ایک بھائی سے محبت کرے، بہن بھائی سے محبت کرے، باپ بیٹے سے محبت کرے، پڑوسی سے محبت کرے تو حضور کتنے خوش ہوں گے انشاءاللہ. بولے اللہ کے رسول کو اسی بصرہ جانا تھا. حضور گئے بصرہ میسرہ کے ساتھ، 25-30 اس کے نوکر تھے خدیجہ کے. پورا سامان لے کے حضور گئے، بیچ کے واپس بھی آئے. رات ہو گئی تھی مکے کے بارڈر پہ. حضور اندر انٹری نہیں کیے. بڑی دلچسپ باتیں ہیں یہ حضور کی شادی کی، بہت کم سنی گئی ہوں گی. کوئی بیان نہیں کرتا ان چیزوں کو، اور میں چاہتا ہوں اسے یاد کر لیں آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ معلوم ہے حضور جب آئے مکہ شریف کے بارڈر پہ رک گئے اور خدیجہ کے نوکر میسرہ سے بولے سن تو گھر چلا جا اور یہ نوکر چاکر کو بھی لے لے.
سب چلے جائیں، میں صبح کو خدیجہ کے گھر میں آ کے ان کا حساب کتاب کر دوں گا۔ نوکر میسرہ سیدھے خدیجہ کے پاس آیا، بولے مالکن میں آ گیا، بولے قافلہ، بولے سب آ گیا۔ تو خدیجہ نے کہا حضور کہاں ہیں؟ کہا حضور مکے کی سرحد پر ہے، ابھی نہیں آئے ہیں۔ کہا کب آئیں گے؟ کہا کہ حضور صبح کو حساب کرنے آئیں گے۔ خدیجہ نے کہا بیٹھ، یہ بتاؤ حضور کے ساتھ سفر کیسا رہا؟ میسرہ کہتا ہے خدا کی قسم اتنا اچھا سفر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا اچھا سفر حضور کے ساتھ ہوا۔ کہا کچھ تو بتا، حضور کی خوبی کیا نظر آئی، کیا صفت نظر آئی، کیا کوالٹی نظر آئی؟ تو میسرہ کہتا ہے قافلہ جا رہا تھا، لوگوں کی بھوک پیاس بڑھ گئی، راستے میں ایک تالاب ملا، چشمہ، پانی بڑا صاف تھا، ایک بڑا موٹا پیڑ تھا وہیں پر، اس پیڑ میں سایہ بہت تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسی چشمے کا پانی، کنویں کا پانی پیتے ہیں، وہ تالاب کا، اور اس پیڑ کے سائے میں آرام کرتے ہیں، کھانا پینا کھاتے ہیں، سستا لیتے ہیں، پھر چلیں گے۔ بولے ٹھیک۔ بولے سب نے کھانا پینا کھایا، سب سستانے لگے، سو گئے۔ بولے حضور کہاں تھے؟ سننا غور سے۔ بولے حضور کہاں تھے؟ تو میسرہ کہتا ہے کہ حضور جانوروں کے لیے پانی کا اور کھانے کا انتظام کر رہے تھے۔ بولے پھر سب سے آخر میں حضور جب اس پیڑ کے پاس آئے جس میں سایہ تھا، تو حضور کے بیٹھنے لیٹنے کی جگہ ختم ہو گئی تھی، وہاں کسی اور کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضور نے کسی کو لات نہیں مارے، بیٹھ میں بھی اس قافلے میں ہوں اور مجھے بھی اس میں لیٹنا ہے، میرا بھی حصہ چاہیے، سیٹ مجھے بھی چاہیے۔ میسرہ کہتا ہے کہ اے مالکن حضور نے کسی کو ڈانٹا تک نہیں، چپ چاپ حضور اس پیڑ سے دور، دھوپ بڑی تیز تھی، ایک ریت کا چھوٹا سا ٹیلا تھا، اسی پہ جا کے حضور بیٹھ گئے۔ دھوپ سرکار کے سر پہ تھی، سارے لوگ اس پیڑ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ جس کا دل کہے وہ بولے، تڑپے گی آپ انشاءاللہ۔ کہتا ہے مالکن میں کیا بتاؤں، جب قافلے والے سو کے اٹھے تو سب نے کیا دیکھا، لیٹے تھے سب پیڑ کے سائے میں، لیکن پیڑ کا سایہ حضور کے سر پہ مسکرا رہا تھا، حضور کے سر پہ سایہ کیا ہوا تھا۔ سمجھ میں آ گیا کوئی بڑی شخصیت ہے جس کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں۔ امی خدیجہ کہتی ہیں صبح کو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اپنی چھت پہ چلی گئی، بالکنی پہ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے حضور کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آ رہے ہیں، وہ آئے، وہ آنے والے ہیں۔ امی خدیجہ کہتی میرے دل کی دھڑکنیں بڑی بڑی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے کیا دیکھا، حضور میرے محلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ محبت سے بولے، میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جس کے لیے ان علماء نے دعا مانگی، آپ نے پیچھے مقتدی بن کے آمین کہا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں۔ امی خدیجہ کہتی کہ حضور جب آئے تو میں نیچے آئی اور میں نے کہا حضور بیٹھ جائیں، حضور میرے سامنے تشریف فرما ہوئے۔ امی خدیجہ کہتی میں حضور کے سامنے بیٹھ گئی۔ آج پہلی مرتبہ میں نے حضور کو اپنے قریب دیکھا، اتنے قریب دیکھا اور بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جب حضور میرے سامنے بیٹھ گئے تو حضور نے گردن جھکا لی۔ انداز دیکھیے گا، ایک جوان لڑکی سامنے، حضور نے اپنی گردن جھکا لی، اللہ کے رسول نے اپنی مبارک گردن جھکا لی۔ امی خدیجہ کہتی میں حضور کو دیکھتی رہی تو میں نے حضور سے پوچھا، میرا مقصد یہ تھا کہ حضور میری طرف دیکھیں، دیکھنا علی صاحب، میرا مقصد یہ تھا کہ حضور میری طرف دیکھیں۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ وہ چھوٹی والی کھجوریں کتنے کی بکی؟ جو سمجھے گا اسی کی آواز آئے گی۔ حضور نے گردن نہیں اٹھائی، گردن جھکا کے بولے وہ والی کھجوریں اتنی کی بکی۔ آئے ہائے ہائے، حضور کا حسن دیکھیں، آپ حیا دیکھیں، حضور کی عصمت مبارکہ دیکھیں، شرم دیکھیں۔ حضور نے گردن نہیں اٹھائی، فرمایا چھوٹی والی کھجوریں اتنے کی بکی ہیں۔ امی خدیجہ کہتی پھر میں نے کہا اکسا کر کے، اکسا کر کے، ہاں یہ بتائیں کہ اے محمد عربی یہ بتائیں کہ میری بڑی والی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں؟ امی خدیجہ کہتی ہیں پھر حضور نے گردن نہیں اٹھائی، گردن جھکائے جواب دیا وہ اتنے کی بکی ہیں۔ میں بار بار سوال پہ سوال کرتی تھی کہ حضور میری طرف دیکھیں، لیکن حضور میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ امی خدیجہ آپ کی طرف حضور کیوں دیکھتے؟ جس کی آنکھوں نے رب کے جلوے دیکھے ہوں، تیری طرف کیا دیکھے گا؟ امی خدیجہ کہتی میں نے بڑی کوشش کی لیکن حضور نے آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ پھر امی خدیجہ فرماتی ہیں سنو اختراع کرنے والوں، یہ بداوی شریف کی زمین ہے، سنیں آپ۔ امی خدیجہ کہتی میرے اسی کمرے میں بڑے بڑے رئیس زادے، رئیس امیروں کے بیٹے آتے تھے تو حساب کرنے کے لیے میرے سامنے بیٹھتے تھے، لیکن وہ حساب کم کرتے تھے
میرے چہرے کی طرف زیادہ تاکا کرتے تھے. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. امی خدیجہ کہتی ہیں لیکن میرا حسن اگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن کے آگے کھایا ہے. آئے ہائے اللہ اللہ اللہ. کیا مطلب؟ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. حضور نے حساب کیا اور حضور تشریف لے گئے. امی خدیجہ کہتی ہیں جب حضور گئے تو پھر میرا دل بھی لے کے چلے گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور گئے تو میرا دل بھی لے کے چلے گئے. اللہ اکبر. امی خدیجہ بے قرار رہنے لگے. آج تو انہی کا ہاتھ چوما جائے. مین دولہا یہی ہے بھائی. ٹھیک ہے، علماء کرام ہیں، سادات کرام ہیں، میں اس لائق نہیں. بقیہ جو بغداد شریف سے آنے والے لوگ ہیں ان کی قدم بوسی کریں. سنیں آپ. امی خدیجہ کہتی میں نے اپنی سہیلی کو بلایا. میں نے کہا سن. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک مرد سے محبت ہو گئی ہے. دیکھنا حضور کا رشتہ اب آگے بڑھ رہا ہے. سننا غور سے. امی خدیجہ کہتی میں نے کہا مجھے ایک مرد سے محبت ہو گئی ہے. سہیلی نے کہا تو نے تو کہا تھا مجھے مردوں سے نفرت ہے، اب مرد سے محبت ہو گئی ہے. تو خدیجہ کہتی اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے محبت نہ کرتی. وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہوتا ہے، وہ تو حسن و جمال کا پیکر معلوم ہوتا ہے. کہا کون ہے؟ کہا وہ آمینہ کا لال ہے. خدیجہ کہتی اے میری سہیلی کچھ کر میری شادی حضور سے کرا دے. طلب دیکھیں، ادھر حضور ہیں رب کی یاد میں مست مگن ہیں، ادھر خدیجہ ہیں حضور کی یاد میں مست مگن. اللہ اللہ اللہ. معلوم ہے حضور کی پھپھو عاتکہ اور صفیہ دو نام ہیں. حضور کے دو پھپھو ہیں، 8 میں سے 2 پھپھو اسلام قبول کیا تھا. ان کی مزار شریفہ بقی شریف میں انٹری کرو گے تو 30 فٹ کے فاصلے پر بائیں طرف موجود ہے. ان کی سہیلی خدیجہ کی سہیلی کی یہ سہیلی تھی. خدیجہ نے ان سے بات کی اے عاتکہ اے صفیہ، خدیجہ کے رشتے کے لیے کیا تمہارے بھتیجے شوٹ کریں گے؟ تو بہت خوش ہو گئی. بولے بہت اچھا رشتہ پڑے گا. عمر کا فرق زیادہ ہے لیکن حضور کے لیے خدیجہ بہت بہتر لڑکی ثابت ہوگی. بولے کیسے اس رشتے کو آگے بڑھایا جائے؟ صاحب و سننا آپ کے ہاں چائے خانے پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں میری بیٹی جوان ہو گئی ہے دعا کریں کوئی رشتہ آ جائے. تو قاری صاحب بولتے ارے میرے پڑوس میں میرے امام صاحب ہیں، وہ میرے مقتدی ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، ان کے بھی گھر میں ایک رشتہ ہے. پتہ چلا کہ ایسے بات بڑھتے بڑھتے رشتے ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کا کسے رشتہ ہوا؟ امی خدیجہ کی سہیلی نے عاتکہ اور صفیہ سے بات کی میرے گھر پہ آنا، کل آنا، ہم تمہاری حمایت کریں گے، تمہارا سپورٹ کریں گے. صبح کو خدیجہ کی سہیلی جیسے انٹری کرتی ہیں حضور کے گھر میں، حضور تشریف فرماتے ہیں. حضور کے چچا جناب ابی طالب بیٹھے تھے، سامنے ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں بیٹھی تھی، ان کے قریب میں عاتکہ اور صفیہ بیٹھی تھی. جیسے خدیجہ کی سہیلی نے انٹری کیا، آج حضور کا رشتہ حضور کے گھر میں آ رہا ہے. جیسے انٹری کیا نا ویسے ہی خوشی کا اظہار کیا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تو فاطمہ بنت اسد نے کہا ہے خدیجہ کی سہیلی کیا بات ہے؟ بڑے خوش ہو کے میرے گھر میں آئی ہے. تو خدیجہ کی سہیلی نے کہا رشتہ لے کے آئی ہے. کیا کہا؟ رشتہ لے. بولے کس کا رشتہ لے کے آئی ہے؟ کہا خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں خدیجہ کا رشتہ. بولے ہاں ہاں خدیجہ. خدیجہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو خدیجہ کی سہیلی نے کہا اس محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہتی ہے. اتنا سنا تو حضور مسکرائے، آواز دی عجیب بات ہے جو خدیجہ کی سہیلی آج رشتہ لے کے آئی ہے، مجھے بہت پہلے میرے اللہ نے اس رشتے کی خبر دے رکھی ہے. اللہ اللہ. شب اسرا کا دولہا دولہا بننے والا ہے. پیار سے بولو سبحان اللہ. حضور نے خاموشی میں مسکرا دیا، رشتہ حضور کا پکا ہو گیا. پیار سے بولو. حضور کی فرسٹ میرج کی بات پکی ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا کا یہ رشتہ اوکے ہو گیا. اب بارات جانی باقی ہے. بارات کا وقت آیا، دن ہے. صاحب و سننا کوئی کھیل کود میں نہیں کر سکتا. فلسطین کے بچے چیختے ہیں اور امت پسماندگی کا شکار ہے. لڑکیاں لڑکوں کے اندر آوارگی بہت ہے. تو میں کیا ہنسی مذاق کی بات کروں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات آپ کو ایسی یاد رہے، کسی کی دکان پر بیٹھیں تو کم سے کم کبھی کبھی ان باتوں کو کر لیا کریں تاکہ اس دکان میں برکت ہو جائے. اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ مولویوں کی روزی روٹی ہے، یہ نہیں بلائیں گے تو یہ ان کے بچے بھوکے مر جائیں گے. نہ 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 نہ. جس پروردگار عالم نے لاک ڈاؤن میں پورے سال تک
دنیا کے 200 ملکوں کے 8 ارب انسانوں کو گھر میں بٹھا کے کھلایا ہے، وہ پروردگار عالم اپنے نبی پر درود پڑھنے والوں کو بھوکا نہیں مار دے گا۔ یہ ذہن سے نکال دے۔ ہاں، حضور کا ذکر یہ ہماری روح کی خوراک ہے، حضور کا ذکر ہماری قلب کی تسکین قلبی کا سامان ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تسکین روحی ہے، تسکین جسمی ہے۔ دعا فرمائیں یہ ذکر ہمیشہ ہوتا رہے۔ میں ہنگاموں میں بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے بہت زیادہ باتیں سنی ہیں، ہنگاموں کی باتیں ہنگاموں کی نظر ہو گئیں۔ اب اپنے علماء کرام کے قدم کی دہلیز چوم کر کے تھوڑی سی آسان باتیں کرتا ہوں۔ حضور کا رشتہ پکا ہو گیا، حضور کی بارات کا وقت آیا۔ معلوم ہے آپ کو، جناب ابی طالب نے حضور کو بلایا، کہا میرے بھتیجے قریب آؤ۔ حضور قریب آئے، کیا بات ہے؟ کہا آج تمہاری شادی کا دن ہے۔ حضور فرماتے اللہ کی مرضی ہے۔ کہا تم دولہا بننے والے ہو؟ کہا یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ جناب ابی طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تجھ سے گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے۔ سننا غور سے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لے، کسی کو خصوصی مہمان بنا لے۔ سننا صاحبو، جیسے حضور نے سنا تو حضور رونے لگے۔ فرمایا کہ میرے چچا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کس کو بناؤں خصوصی مہمان؟ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 2 مہینے کا، گود میں نہیں، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کا تھا، تب میرے باپ جناب عبداللہ کا انتقال مدینہ شریف میں ہوا تھا، دار نابغہ محلے میں۔ جب میں 6 سال کا ہوا تھا، میرے اسی ران پر مکے اور مدینے کے بیچ میں ابوا شریف میں میری ماں کا انتقال ہوا تھا۔ پتا ہے آپ کو، حضور کی ماں حضور کو لے کے مدینہ گئی تھی، واپسی پہ ابوا شریف کی پہاڑی پر حضور کی ماں کی طبیعت علیل ہو گئی۔ عمر کتنی تھی؟ 22 یا 23 سال۔ حضور کی امی کی، حضور کی 6 سال۔ طبیعت علیل ہو گئی، پورا گروپ تھا، قافلہ تھا۔ قافلے کے لوگوں نے کہا کہ حضور سے کیا ہے محمد عربی، ہم کو قافلہ لے کے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا رو کر کے میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، میری ماں سفر نہیں کر سکتی ہے، لہٰذا 1 دن 2 دن رک جاؤ۔ قافلے والے ٹھہر گئے۔ حضور کی امی کی طبیعت علیل جو تھی نا وہ ٹھیک نہیں ہوئی، بیماری بڑھتی چلی گئی۔ قافلوں کے لوگ آئے، حضور کو بلایا، بولے بلا کے لاؤ محمد عربی کو۔ حضور 6 سال کے تھے، حضور کو سامنے سے کھڑا کر کے بولے سنو محمد تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ حضور رونے لگے، بولے میری ماں کو آرام نہیں ملا۔ تو قافلے کے لوگوں نے کہا کہ سنیں اب ہم مزید تمہاری ماں کی صحت یابی کا انتظار نہیں کر سکتے، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ میرے آقا رونے لگے، فرمایا ان پہاڑوں کی وادیوں میں کہاں جاؤں گا اپنی بوڑھی اپنی بیمار ماں کو لے کے؟ بولے تو جان تیری ماں جانے۔ قافلے کے لوگوں نے حضور کو ٹھوکریں مار دی، حضور روتے رہے، اور حضور تشریف لائے اپنی امی کے پاس۔ اپنے قافلے کو جاتا ہوا حضور نے دیکھا، امی ایمن کے قریب بیٹھ گئے اور امی آمنہ کے قریب۔ حضور معلوم ہے اپنی ماں کے سر کو اٹھا کر کے اپنی جانگ پہ اپنی ران پہ رکھ لیا، اور حضور رونے لگے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو حضور کی امی کے چہرے پر گرے۔ امی نے آنکھیں کھولی اور ایک جملہ کہا، اے بیٹے محمد تو رونے کے لیے نہیں، تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ رو میرے بیٹے نہ رو۔ حضور فرماتے ہیں میری ماں میں کچھ کر نہیں سکتا، تیری طبیعت بڑی علیل ہے، میں بے بس ہوں، میں تجھے تیری خدمت نہیں کر سکتا، تیری شفا کا سامان میں ڈھونڈ نہیں سکتا۔ امی خدیجہ کے امی آمینہ فرماتی میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ حضور روئے، چیخ مار کے روئے، حضور کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ حضور روئے، امی آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنی انگلیاں حضور کی آنکھوں پہ رکھی، کہا ہے میرے بیٹے سن، رو مت، رو مت، اللہ تجھے بڑی بلندیوں پہ نوازے گا، تجھے اللہ بڑے درجے عطا کرے گا، اے میرے بیٹے محمد رونا مت، رونا مت، رونا مت۔ اتنا کہا، امی آمینہ نے آخری ہچکی لی، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری ران پر میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہاں پر صرف ایمن تھی، صرف ایمن۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں کیسے اپنی ماں کی قبر کھودتا، تیسرا کوئی نہ تھا۔ ایک قافلہ اور آیا،
دوسری بات اللہ کی شان دیکھو، اس پہاڑ کی اگر کوئی ایک کنکریٹ اٹھاتا ہے نا، جتنے علماء بیٹھے ہیں بتا دو، تو پرت در پرت پہاڑ کی چٹ نکلنے لگتی ہے. عجیب شان ہے اس پہاڑی کی. میرے آقا نے اپنی ماں کے لیے قبر کھودی، اپنی ماں کو ایک چادر میں لپیٹا حضور نے، اور اپنے سر پہ رکھ کے اپنی ماں کے جنازے کو 6 سال کے تھے قبر میں اتر گئے، اپنی ماں کو دفن کیا حضور نے. ام ایمن کہتی ہیں اس قافلے والے نے کہا آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا مجھے مدینے جانا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم مدینے کی طرف چل رہے ہیں، جہاں تک چلیں گے لیتے چلیں گے، پھر آپ کو دوسرے راستے کے حوالے سے مدینہ پہنچوا دیا جائے گا. حضور فرماتے ٹھیک ہے. حضور نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا، الوداعی سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ام ایمن کہتی ہیں کہ میرے ساتھ حضور اس پہاڑی سے نیچے اترے. جب نیچے اترے تو میں کچھ سامان ترتیب میں سجانے لگی، رکھنے لگی. اچانک حضور پھر غائب ہو گئے. میں نے دیکھا کہ حضور نہیں نظر آئے تو میں نے کہا محمد محمد، حضور نہیں نظر آئے. میں نے اپنا سامان وہیں رکھ دیا. ام ایمن کہتی میں دوڑ کے اوپر گئی نا تو حضور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے. اماں 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 کہہ کے حضور رو رہے تھے. ام ایمن کہتی میں نے حضور کو تسلی دی اور حضور کو سینے سے لگایا، اور پھر میں ان کو لے کر کے آہستہ آہستہ مدینے آ گئی. مدینے میں حضور میرے کپڑے کے سائے میں چھپے ہوئے تھے. جناب ابی طالب، جناب امیر حمزہ اور جناب عبد المطلب سب حضور کا انتظار کر رہے تھے، حضور کی ماں کا. اور آئے دیکھا تو حضور رو رہے تھے. خاندان کے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، روتے کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا. میں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کیا ہے، میری ماں دنیا سے چلی گئی. حضور کو گھر کے لوگوں نے تسلی دی. جناب ابی طالب نے کہا میں نے کہا تھا کسی کو چیف گیسٹ بنا لے. میرے آقا فرماتے کس کو بناؤں؟ 2 مہینے کا تھا تو باپ کا انتقال ہوا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. 6 سال کا تھا تو میری ماں کا انتقال ہوا. 8 سال کا تھا تو میرے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا. نہ میری کوئی ماں ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میری کوئی بہن ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے، میرا کوئی نہیں ہے. کس کو بناؤں اپنی شادی میں چیف گیسٹ؟ جناب ابی طالب کہتے ہیں میں نے کہا نہیں بنا لے، تسلی کے لیے بنا لے. پھر حضور نے فرمایا چچا اگر اجازت دیں تو میں ایک شخصیت کو اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنانا چاہتا ہوں. جناب ابی طالب نے کہا وہ کون ہے؟ صاحبو اگر دل کہے تو اسے لکھ لینا. علامہ مختار احمد نعیمی شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا چچا میں اپنی شادی میں جس کو خصوصی مہمان بنانا چاہتا ہوں وہ کوئی اور نہیں میری ماں امی حلیمہ ہے. امی حلیمہ. ہاتھ اٹھائیں آپ. اگر کل کوئی پوچھے کہ حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا، ہاتھ اٹھائیں تو کیا بتائیں گے؟ حضرت، اونچی بولے سب لوگ، حضرت امی حلیمہ. حضور کی شادی میں حضور کی ماں امی حلیمہ خصوصی مہمان تھی. علامہ مختار احمد نعیمی شاہ صاحب قبلہ کی تحقیق ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ 500 باراتی لے کے چلے جاتے ہیں، اپنی ماں کو بیٹے اپنی بارات میں لے کے نہیں جاتے. جبکہ سنت یہ بھی ہے، پتہ نہیں کیسے یہ سنت دبا دی گئی ہے، کس کی سازش سے یا اس پر کون سی رسم غالب آ گئی. جبکہ حضور نے اپنی شادی میں اپنی ماں کو خصوصی مہمان بنایا تھا. اللہ کے رسول دولہا بنے، سرکار کی شادی کا دن تھا. جناب خویلد جناب ابی طالب نے حضور کا خطبہ پڑھا. یہ خطبہ خاں کی حیثیت سے تھے. خطبہ پڑھا. حضور کی شادی امی خدیجہ سے ہو گئی. اللہ اکبر. آپ کے ہاں سسٹم یہ ہے، قاری معروف بھائی کی بارات ان کے ماموں ہیں، ان کے گھر جائے گی، وہاں سے ان کی بیٹی جو ان کی دلہن بنے گی انشاءاللہ اللہ اس کے قدم میں برکت دے، پھر وہ ان کے ساتھ ان کے گھر آئے گی. یہ سسٹم ہے نا بھائی. مکہ شریف میں یہ سسٹم نہیں تھا. مکہ شریف میں سسٹم تھا کہ بارات لوگ لے کے جاتے تھے اور دولہے کی نکاح کے بعد دولہے کو اسی سسرال میں چھوڑ دیا جاتا تھا. بارات کھا پی کے واپس چلی جاتی. حضور کو بھی ان کی سسرال میں چھوڑ دیا گیا. جو مکہ شریف گئے ہیں وہ میں بتا دوں کہ حضور کی سسرال کہاں تھی، بتا دوں. یہ جو صفا اور مروہ پہاڑی ہے نا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. مروہ پہاڑی سے آپ ذرا سا آگے نکل جائیں باہر کی طرف، مشکل سے
فٹ کے فاصلے پر وہاں کھڑے ہو جائیں، اولڈ گیٹ آف مروا، پرانا باب مروا، اسی سے بائیں طرف مڑ جائیے گا مشکل سے 10 فٹ کے فاصلے پر، اور وہیں کھڑے ہو جائیے گا، بھینی بھینی سانس لیجئے گا، خوشبو محسوس کیجئے گا، اور یقین کیجئے گا میں جہاں پر کھڑا ہوں یہیں پر حضور کی سسرال تھی، امی خدیجہ کا مکان یہیں تھا۔ 27 سال تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مبارک مکان میں قیام فرماتے۔ کتنے سال تک؟ اونچی بولے، اگر دل کہے تو بولنا۔ اسی گھر میں حضور کی بیٹی حضرت زینب پیدا ہوئی تھی، آواز کمزور ہے۔ اسی گھر میں حضور کی دوسری بیٹی مخدومہ ام کلثوم پیدا ہوئی تھی، اسی گھر میں مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی تھی۔ میں منع کروں گا تب بھی آپ بولو گے اسی گھر میں حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ اسی گھر میں اللہ کے رسول کے 2 شہزادے پیدا ہوئے تھے۔ حضور کی 7 اولادیں ہیں، کتنی؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے، ایک بیٹا ماریہ قبطیہ کے شکم نور سے پیدا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اسی گھر میں پیدا ہوئیں۔ اب حضور کی عمر 40 سال کے اوپر ہو رہی ہے، نبوت کا اعلان فرمایا حضور نے، مکے کے لوگ حضور کے دشمن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بارات کل جائے گی، یہ تو خیر گھر میں شادی ہے، ورنہ ہماری جو آوارگی ہے نا، اگر کہیں روٹیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو ہم اسے ٹیبل کے نیچے پھینک دیتے ہیں، بوٹیاں کم ہوتی ہیں تو سیلفی لے کے گالی دیتے، چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے ہمارے جوتوں کے نیچے پڑے رہتے۔ لڑکی والے نے اپنی زمین کو بیچ کر کے کھان پان کا انتظام کیا تھا، اور ہم اسی بات پر جو ہے گھمنڈ کر رہے ہیں کہ سالے کو اتنی دور سے آیا تھا رشتہ کرنے کے لیے، بارات جانے کے لیے، اور قاعدے سے کھانا بھی نہیں ملا۔ یہ نعرے ہمارے ہوتے ہیں۔ معلوم ہے جب حضور نے کہا اللہ ایک ہے، ان باتوں کو بھولنا نہیں، میدان محشر میں کام آئے گی یہ باتیں۔ اب یہ کہنا بھی نہیں کہ ہمیں یہ بتایا نہیں گیا۔ معلوم ہے 3 سال تک حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا۔ کتنے سال تک حقہ پانی بند کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پوچھو 40-50 سال کی عمر کے لوگوں سے، لطیفے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامے کی محفل نہیں ہے۔ 3 سال تک حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا۔ کتنے سال تک؟ اونچی بولے۔ آپ کو روٹیاں ٹھنڈی ملتی ہے تو بیوی کے چہرے پر تماچے مارتے ہیں، آپ کے پاس اگر چاول ٹھنڈا ہوتا ہے تو اپنی 5 سال کی بیٹیوں کو جوتوں سے مارتے ہیں۔ اتنی ہماری عادت خراب ہو گئی گرم کھانا کھانے کی، بیوی کو اور بچیوں کو چہرے پر تماچے مارتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سال کے حقہ پانی بند کے دور میں مکے میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی حضور سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی دکاندار حضور کے غلاموں کو سامان نہیں دیتا تھا۔ معلوم ہے راتوں کو چپ کے حضور کی بیوی امی خدیجہ آتی تھی، چپ کے تو حضور کے لیے کچھ کھانا لاتی تھی۔ حضور ان سے پوچھتے تھے خدیجہ میری بیٹیاں کیسی ہیں؟ تو امی خدیجہ فرماتی بیٹیاں بہت یاد کرتی۔ حضور زینب رقیہ بہت روتی ہے، کہتی ہے میرے باپ کا قصور کیا ہے؟ لوگوں نے میرے باپ کو قید کر رکھا ہے، کیا بگاڑا ہے میرے باپ نے؟ وہ تو جانوروں سے بھی محبت کرنے والا میرا باپ، جسے پتھر سلام کرے اور اس کے سر پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، کیا قصور ہے؟ میں اپنے باپ کے سینے پر سونے والی بیٹی، میرے باپ کو لوگوں نے قید کر دیا اس گھاٹی میں۔ 3 سال تک حضور کا حقہ پانی بنتا۔ صاحبوں اگر یہ کوئی ڈرامے کی بات ہوتی تو بھول جاتے، میں آپ سے ایک جملہ بتاتا ہوں۔ 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام اندر تھے وہ کبھی کبھی کیا کھاتے تھے بتا دوں؟ چیخ نکل آئے گی آپ کو۔ معلوم ہے اونٹ کے چمڑے کے موٹے موٹے جوتے ہوتے تھے، اونٹ کے چمڑے کے، ان جوتوں میں جو اونٹ کے چمڑے لگے ہوتے تھے، حضور کے غلاموں کو اتنی بھوک لگتی تھی چاقو سے اسے کاٹ کر کے پانی میں بھگو کے کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول روتے تھے، میرے آقا فرماتے میرے غلاموں میری وجہ سے تمہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضور کے غلام کہتے نا 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 حضور آپ کو تکلیف نہ ہو، ہم تو پتھر بھی کھا کے زندگی گزار لیں گے، لیکن آپ کے پیروں میں کانٹا بھی ہمیں گوارا نہیں۔ 2010 میں سب سے پہلے مدینہ شریف گیا تھا، اس کے بعد سے کئی مرتبے گیا، پھر بغداد شریف یاد نہیں کتنی مرتبے گیا۔ اس وقت میں نے معلوم ہے اس پتھر کو دیکھا تھا جو پتھر حضور بھوک کے عالم میں اپنے پیٹ پر باندھتے تھے، میں نے اس پتھر کو دیکھا ہے۔
آج تک جب وہ یاد آتا ہے نا تو کھانا نہیں اچھا لگتا. بہرحال صاحبوں، اللہ کے رسول نے 3 سال مشکل کے دور گزارے تھے. کبھی کبھی گھر میں سوکھی روٹی ہو تو کھا لیا کرو، کبھی ماں تمہیں کھلائے اپنے ہاتھوں سے تو شکر کر کے کھا لیا کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ناشکری اچھی چیز نہیں ہے. حالات کبھی کبھی تبدیل ہوتے ہیں، اور ہو سکے تو اچھے کھانے کی نیت سے کبھی ہوٹلوں پہ مت جاؤ، کبھی کسی کو کھلانے کی نیت سے ہوٹلوں پہ چلے جاؤ. میں نے پوچھا تھا الہ آباد کے درویش سے کہ پہلے لکھنؤ میں یہ شکنتلا، ویدانتا، سہارا، یونانی میڈیکل کالج اور پی جی آئی، یہ بڑی بڑی ہاسپٹل 25-30 سال پہلے تو نہیں تھے، ایک آدھ تھی. لوگ تھے لیکن اتنی بڑی بڑی ہاسپٹل نہیں تھی. پھر مریضوں کو شفا کہاں سے ملتی تھی؟ بولے پہلے اتنے مریض ہی نہیں ہوتے تھے. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے پہلی وجہ یہ ہے کہ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے، اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بیماریاں پیدا ہو گئی. کبھی چائے پینے کا دل کہے تو پلانے کی نیت سے چلے جایا. انشاءاللہ بولو، دل سے بولو، دل سے بولو. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، اتنی بات بہت ہے، اتنی بات بہت ہے کہ کھلا کے کھاؤ گے تو انشاءاللہ خوش رہو گے، نسلوں کو اللہ رزق دیتا رہے گا انشاءاللہ. بولے معلوم ہے حضور کی یہ چاروں بچیاں، حضور کی چاروں بچیاں ہیں، اور مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت حضور کی بیوی ہے. یاد ہے آپ کو؟ ہاتھ اٹھائیں. میں نے بتایا تھا نا آپ کو، سب سے بڑی پیسے والی عورت حضور کی بیوی ہے. نام کیا بتایا تھا میں نے؟ ماشاءاللہ اونچی بولے. یہ جو 8-10 سال کے بچے ہیں بولے بھائی بوجھے، حضرت خدیجہ ہے. معلوم ہے؟ سنیے گا، یہ کوئی توجہ رکھیے گا اپنا. سب سے بڑی پیسے والی عورت ہے خدیجہ. رمضان شریف کی 9 تاریخ آئی، حضور سے بڑی محبت کرتی تھی. آپ لوگ جب چلو گے نا مکہ شریف، انشاءاللہ بولے مدینہ شریف، ایک پہاڑی ہے مکہ شریف میں جو 3500 فٹ کی بلندی پر ہے، اس کو بولتے ہیں غار ہرا. اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 شروع کی آیتیں اسی غار میں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کی بلندی 3500 فٹ ہے. کتنی؟ جانے میں 3.5، آنے میں کتنے ہوئے؟ 7000. حضور 27 دنوں تک کے لیے اسی پہاڑ کی گفا میں اللہ کو یاد کرتے تھے. امی خدیجہ کبھی کبھی دن میں 2 مرتبے اس پہاڑی پہ حضور کی خدمت کے لیے جایا کرتی تھی. 14,000 فٹ کی بلندی طے کرنا امی خدیجہ ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی. مشکل تھا لیکن اللہ کا فضل ہوا تو مشکل آسان ہو گئی. اتنی بڑی باپ کی اتنی بڑی بیٹی حضور کی خدمت کرتی ہے. ہمارے بڑے باپ کی بڑی بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ سسرال میں روٹیاں اگر ختم ہو جائیں تو ماں کو بتاتی ہیں فون کر کے، کس ٹیچر کے یہاں میری شادی کی ہے، یہاں تو آئے دن کھانے ہی ختم ہو جاتے ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ لڑکی کو چاہیے سسرال کے معاملے میں پردہ ڈالنا شروع کر دے، دکھ تکلیف کو پردے میں رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں وہیں چپ کے کہہ دیا کرے. ماں باپ سے بتانے میں معلوم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا امی وہ کھانا کھا رہی تھی، کیا ہوا بیٹی؟ بھوکی سو رہی ہوں، کچھ نہیں ملا. ماں باپ کے ہاتھ سے نوالے گر جاتے ہیں، پھر FIR کی نوبت آتی، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ جو نمک روٹی ملے اس پر شاکر رہا کریں، انشاءاللہ اللہ بڑی بلندیوں سے نوازے گا. انشاءاللہ بولیں. اللہ وہاں بھی ہے، وہاں بھی تمہاری دعاؤں کو سننے والا. ایسا نہیں کہ تم سسرال میں ہو تو تمہاری باتیں اللہ مائکے میں ہی رہو گے تبھی سنے گا. وہاں بھی تمہاری دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں گے انشاءاللہ. سسرال کے معاملات میں تکلیفوں کو صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کا نام محبت ہے، اسلام ہے. جناب مولا کائنات کی بیوی ہے فاطمہ طیبہ. جناب مولا علی نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا تھا، اے میری بیوی فاطمہ کیا بات ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے تیرے ساتھ، یہ حسن پیدا ہوا، حسین پیدا ہوا، زینب پیدا ہوئی، محسن پیدا ہوا، لیکن آج تک تو نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں. تو مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں، سنو میرے شوہر علی، میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس نے مجھے مانگنا نہیں بلکہ دینا سکھایا ہے. فخر کرو میری بیٹیوں، ذرا سی سسرال کی تکالیف پہ صبر کرو. انشاءاللہ اپنی بچیوں کو بتائیں گے. تھک گئے ہیں کیا بھائی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی. جو 8-10 سال کے بچے بولے النکاح من سنتی. معلوم ہے رمضان شریف کی 9 تاریخ تھی. کہے کی دیکھیں حاجی صاحب بولے، دیکھیں فاروق بھائی، رمضان شریف کی 9 تاریخ تھی. مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت
تب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، اپنے گھر میں لیٹی تھی، ان کی سہیلی آ گئی، گھر میں اندھیرا تھا، بھولنا نہیں ان باتوں کو، گھر میں اندھیرا تھا، معلوم ہے کیا کہا؟ معلوم ہے بھائی جان سننا، گھر میں اندھیرا تھا، سب سے بڑے 40 اونٹوں پر جن کے لگیج کے سامان لدے رہتے تھے، میں اس لڑکی کی بات کرتا ہوں، ان کے گھر میں اندھیرا تھا، حضور کی بیوی۔ سہیلی نے کہا خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ جواب لکھیے گا اسے، تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں ہے، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہے۔ پھر ریورس کرتا ہوں میں، مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت حضور کی بیوی بنی ہے، آج اس کے گھر میں اندھیرا ہے، اس کی سہیلی پوچھتی ہے اے خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں ہے، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہے۔ کہا خدیجہ تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ تو سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی۔ تو مخدومہ خدیجہ نے رو کے کہا میں نے اپنی ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے، مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے، ساری پراپرٹی میں نے حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ بولے پھر تجھے کیا ملا؟ دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ، تجھے کیا ملا؟ امی خدیجہ کہتی مجھے اللہ کا حبیب مل گیا، اس سے بڑی بات ہوتی ہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ حضور کی بیوی بستر پہ تھی، تڑپ رہی تھی، بیماری بڑھ گئی، اسی رات میں حضور کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ چاروں بیٹیاں حضور کی رو رہی تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رو رہی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، اماں اماں کہہ کے روتی تھی، حضور باری باری اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے۔ بڑی مشکلوں سے رات گزری، صبح کو میرے آقا نے فرمایا ہائے کوئی مکہ شریف میں جو میری خدیجہ کے لیے قبر کھودے۔ کچھ غلام آ گئے، مالا قبرستان میں حضور کی بیوی کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ حضور خاندان کی عورتوں کے پاس آئے، میری بہنوں میری بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی ہے جو میری بیوی کو نہلا دے، غسل دے دے۔ قبیلے کی عورتیں آ گئی، حضور نے مکے کے بازار سے کفن منگوایا۔ کسی نے کہا حضور قبر تیار ہو گئی، بیوی کی قبر آپ کی تیار ہو گئی، امی خدیجہ کی۔ سننا غور سے، جیسے حضور نے سنا کہ میری بیوی خدیجہ کی قبر تیار ہو گئی نا، معلوم ہے جذب القلوب پڑھے تو پتہ چلے گا۔ شیخ عبدالحق سے دلوی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا آؤ چلے چل کے دیکھتے ہیں میری بیوی خدیجہ کی قبر کہاں بنی ہے۔ 1.25 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے حضور کے گھر سے مالا قبرستان۔ جیسے حضور تشریف لائے اپنی بیوی کی قبر کے پاس، حضور نے چپل شریف اتاری، بیوی کی قبر تیار تھی، بیوی کو بھی گھر میں نہلایا جا رہا تھا۔ معلوم ہے کیا کیا؟ حضور نے چپل شریف اتاری، اپنی بیوی کی قبر میں اتر گئے اور اپنے کپڑے کو یوں ترتیب کیا اور اپنی بیوی کی قبر میں حضور لیٹ گئے، اور بہت دیر تک حضور روتے رہے، حضور آنسو بہاتے رہے۔ بہت دیر کے بعد حضور اپنی بیوی کی قبر سے نکلے تو صحابہ نے کہا سرکار کیا بات ہے، آپ اپنی بیوی کی قبر میں اتنی دیر تک لیٹے تھے، رو رہے تھے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی بیوی کی قبر میں لیٹ گیا تھا، اب اس قبر میں میری خدیجہ کو ڈر نہیں لگے گا۔ بولے بولے بولے، اب ڈر نہیں لگے گا، اب ڈر نہیں لگے گا، اور میرے جسم کی خوشبو سے خدیجہ مانوس ہے، اس کو سکون کا سامان میرے جسم کی بھینی بھینی خوشبو دے گی۔ حضور گھر پہ آئے تو جنازہ تیار تھا، زینب، رقیہ، ام کلثوم روتی تھی، چاروں بچیاں حضور کی۔ میں کس کی باتیں کرتا ہوں؟ حضور کے گھر کی باتیں کرتا ہوں۔ تھوڑی سی تکلیف ہمیں گوارا نہیں ہے، حضور کی چاروں بچیوں نے کتنی تکلیفیں گوارا کی۔ معلوم ہے آپ کو، جنازہ اٹھا تو سب روئے، حضور نے بچیوں کو تسلی دی، اپنی بیوی خدیجہ کے جنازے کو جا کے مالا قبرستان میں دفن کیا۔ شام کو جب حضور اپنے گھر میں آئے نا تو چاروں بچیاں حضور کے کنارے بیٹھ کے رو رہی تھی، بستر انتظار کر رہا تھا، اور حضور کی یہ شام شام غریمہ کہلاتی ہے، بڑی غم کرب درد والی رات تھی۔ حضور نے فرمایا اپنی بیٹیوں سے بیٹیاں تم سوئی نہیں؟ حضور کی بیٹیوں نے کہا بغیر امی کے یہ پہلی رات ہے، نیند نہیں آتی۔ حضور نے اپنی بچیوں کو اپنے سہارے پہ رکھا، اپنے سینے سے لگایا اور تھپکیاں دی سلایا۔ صاحبو ہمیں کیا پتا
ہم تو بڑے لوگ ہیں، اونچی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، پیسے والوں میں. معلوم ہے امی خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور کے خاندان کی کچھ عورتیں کبھی کبھی آتی تھیں، حضور کے گھر میں کھانا بنا کے چلی جاتی تھی. سمجھ رہے؟ کبھی کبھی حضور رات میں آتے تھے، کبھی کبھی زخمی مکے والے حضور کو مارتے تھے بہت. حضور کا لباس خون آلود ہوتا تھا، سر زخم پھٹا ہوتا تھا. سرکار راتوں کو آتے تو حضور کی بیٹیاں اپنے ابو کا لباس دھلتی تھی، حضور کا سپورٹ کرتی تھی. جب حضور فریش ہو جاتے تھے اور تھوڑی سی راحت ملتی تو حضور اپنی بچیوں کو بلاتے، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، جی بابا جان کیا بات ہے؟ حضور فرماتے کہ بیٹی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ معلوم ہے حضور کی بیٹیاں بولتی تھی ابو کل سے کچھ نہیں کھانے کو ملا، کل سے کچھ نہیں کھانے کو ملا. حضور رونے لگتے تھے. راتوں کو اپنی بچیوں کے لیے حضور اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے اور اپنی ہاتھوں سے ہی اپنے لقمے بنا کے اپنی بچیوں کو کھلاتے تھے. اپنے ساتھ حضور سلاتے تھے. آپ کو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی 100 روپے کسی امام کو نہ دے کے، امام کو دیا نہیں، دے کر کے اس سے پوچھتے کہ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح حضور نے اپنے بچوں کو کیسے پالا. کبھی ہم نے 200 روپے دے کے امام صاحب سے نہیں پوچھا حضور نے اپنی بچیوں کی پرورش کیسے کی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کھیل کود سے فرصت نہیں ہے، ٹھیک ہے. معلوم ہے پیر کرم شاہ حضری لکھتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر پہ آئے نا تو حضور کی چاروں بچیاں رونے لگیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری بیٹیوں روتی کیوں؟ روتی کیوں؟ روتی کیوں؟ معلوم ہے کہا ابو آپ تھکے ہوئے زخمی گھر پہ آتے ہیں تو کھانا بناتے ہیں. آج ہم بہنوں نے سوچا اپنے ابو کے لیے پہلی مرتبہ کھانا بنائیں گے. میرے آقا فرماتے پھر اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ فرماتے بابا جان تیاری شروع ہو گئی، کوئی لکڑی لے کے آئے، کوئی چاول، کوئی پتیلی، کوئی ڈھکن، کوئی پانی. حضور فرماتے پھر تو حضور کی بچیاں کہتی ہیں ہم چولہے کے پاس ویسے ہی بیٹھ گئے جیسے امی خدیجہ بیٹھا کرتی تھی. میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ تو حضور کی بچیاں کہتی ہیں کھانا بنانے لگے. بڑا خوش گھر لگ رہا تھا. آج ابو آئیں گے تو اپنے ہاتھوں سے ابو کو گفٹ دیں گے، پہلی مرتبہ کھانے کا پیکج دیں گے. ہم بچیاں بڑی ہو گئی ہیں آپ کی، اب اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا سکتی. میرے آقا فرماتے پھر حضور کی بچیاں رو کے بولی بابا جب کھانا پک چکا کسی نے دروازے پر لات ماری. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی نے دروازے پر لات ماری. میرے آقا فرماتے پھر تو حضور کی بچیاں کہتی ہیں کہ بابا وہ گالیاں دے رہے تھے آپ کو. میرے آقا فرماتے وہ کون لوگ تھے؟ تو حضور کی بچیوں نے کہا وہ ٹپوری، وہ بدماش، وہ حکم کے بیٹے، ابو جہل کے بیٹے، ابو لہب کے بیٹے تھے، یہ سب گھر میں گھسا ہے، ان کی نیتیں اچھی نہیں تھی. میرے آقا فرماتے پھر میری بیٹیوں پھر کیا ہوا؟ تو حضور کی بچیاں کہتی ہیں بڑی گالیاں دی ان لوگ. تو تیرا باپ محمد کدھر گیا؟ تیرا باپ محمد کدھر گیا؟ میرے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی شامت آئی ہے. میرے آقا فرماتے پھر حضور کی بچیاں کہتی ہیں ایک ظالم اندر گیا اور جا کر کے پتیلی کا ڈھکن اٹھایا، کھانا پک چکا تھا. اس نے کہا یہ کھانا کس کے لیے ہے؟ ہم چاروں بہنیں ایک طرف اکٹھا رو رہی تھی. ہم نے کہا ابو جان کے لیے پہلی مرتبہ کھانا بنایا. اس نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں اسے کیسے کھانا کھلایا جائے. کتاب پڑھیں آپ. اللہ اکبر. وہ اس میں سے ایک ظالم باہر چلا گیا اور نالی میں سے کیچڑ نکالا اپنے ہاتھوں سے. اور حضور کی بیٹی کہتی ابو وہ ڈھکن کھول کے پتیلی کے اندر ڈال کے ہنستے ہوئے چلے گئے. مطلب تھا کھلا دینا اپنے باپ محمد کو یہ کھانا. کس گھر پہ لات ماری تھی؟ بولے حضور کے. کون سا گھر حضور کا؟ یہی بریلی ہے. میرے امام کے سگے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی نے کہا تھا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اتنا کہہ کے جب حضور کی بیٹیاں روئیں تو حضور نے اپنی بچیوں کو اپنے سینے سے لگایا، تسلی دی. اے میری زینب، اے میری رقیہ، اے میری ام کلثوم، میری فاطمہ، نہ رو نہ رو نہ رو. سن میری بیٹی سن.
دیکھنا کون کون ہے جو آواز بلند کرتے ہیں. سن میری بیٹی فاطمہ سن, ایک دن نہ ابو جہل باقی رہے گا نہ ابو جہلی باقی رہیں گے. اگر باقی رہے گا تیرے باپ محمد کا نام باقی رہے گا, تیرے باپ محمد کے تذکرے باقی رہیں گے. کیا کہا تھا 70 سال پہلے اسی مراد آباد کے چوراہے پر جب علامہ کافی مراد آبادی کو انگریز نے بلایا تھا پھانسی کے لیے؟ کہا کافی یہ موت کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے, چل چل چل, کوئی آخری خواہش ہے؟ تو علامہ کافی نے کہا تھا او انگریز کتے سن, میری آخری خواہش ہے کہ پھانسی کے پندے پہ کھڑے ہو کے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں, حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو انگریز نے کہا پڑھ لے, یہ تیری آخری نعت ہے, پڑھ لے کافی, نام تھا کافی مراد آبادی, یہ تیری آخری نعت ہے. آپ نے فرمایا او کتے سن, یہ میری آخری نعت نہیں ہے, میں آج نعت پڑھ کر کے پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے دنیا سے چلا جاؤں گا, صبح قیامت تک یہ نعت پڑھی جاتی رہے گی. یہ وہی نعت تھی جو آج یہاں اشارہ کر رہی ہے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بولے بھائی بولے, بس رسول اللہ کا, ذرا ہاتھوں کو ڈاکے, بس رسول اللہ کا. مسجدوں سے اذان کی آواز کم کرائی جا سکتی ہے, اذان کو بند نہیں کیا جا سکتا. مینار اتارے جا سکتے ہیں لیکن اللہ کے نام کی پکار بند نہیں ہو سکتی ہے. جو دین طائف میں نہ مٹا, جو دین کربلا میں نہ مٹا, جو دین شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نہ مٹا, وہ دین انشاءاللہ کبھی نہیں مٹے گا انشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو ڈاکے بولیں لبیک یا رسول اللہ. پھر سے بولیں اونچی آواز میں. 8-10 سال کے فلسطین کے بچے سے پوچھا تھا فلسطین کے اخبار نویس نے, بیٹا تو بڑا ہو کے کیا بنے گا, تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ اس نے کہا بے چپ, مجھ سے پوچھتا ہے بڑا ہو کے کیا بنے گا. میں فلسطینی ہوں, فلسطینی, میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اس شہر میں پیدا ہوا, اس ملک میں, اور ہم بڑے ہونے کے لیے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں, ہم تو بچپن میں ہی اس مبارک گھر کے نام پہ قربان ہو جایا کرتے ہیں. لیکن اتنا یاد رکھیں اسرائیلی کتے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا. ہاتھوں کو اڑا کے بولے بس رسول اللہ کا. مجھے بتاؤ کہ دین حسن باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ بڑی کوشش کی گئی تھی اکبر بادشاہ کے دور میں, آخر اس کو رینول کرنے کے لیے سرکار شیخ احمد سرہندی آئے کہ نہیں؟ بد اخلاقی کی حد ہو گئی تھی, آخر اخلاق لے کر کے سرکار وارث پاک آئے کہ نہیں آئے؟ لوگ غریبوں کو ٹھوکریں مارتے تھے, آخر غریب نواز آئے کہ نہیں آئے؟ لوگوں نے تو جبر کرنا شروع کر دیا تھا, آخر کلیر میں صابر پاک آئے کہ نہیں آئے؟ لوگ نفرت کرتے تھے, آخر دلی میں محبوب الہی آئے کہ نہیں آئے؟ مجھے بتائیں آپ, وہابیت اور دیابنا کی صورت میں بڑے بڑے بدعقیدوں کے حملے ہوئے, بتاؤ کہ تمہارے شہر میں اعلیٰ حضرت آئے کہ نہیں آئے؟ کیا مطلب اعلان کیا جا رہا ہے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا. اونچی بولے. میں نعرے وغیرہ کم لگواتا ہوں لیکن ایک نعرہ کوئی لگائے درمیان سے, ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دیں. جزاک اللہ. ایک سوال آپ سے بھائی جان, بہت بہت شکریہ, زندہ آباد زندہ آباد. مجھے بتائیں آپ, حضور کی فرسٹ میرج ہوئی, حضور کی پہلی شادی جس عورت سے, اس کا نام کیا تھا؟ جلدی بولو ورنہ کرسی خالی کرو. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, مبارک ہو. کیا نام تھا؟ حضرت خدیجہ. ٹھیک ہے, کیا نام تھا؟ ان کے 2 بیٹے بھی تھے. بتاؤ ایک بات, ان کے 2 بیٹے بھی تھے, حضور کے 2 بیٹے بھی تھے, وہ انتقال کر گئے. ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور یہ نہیں جانتے, حضور یہ نہیں جانتے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کہتے ہیں نا بدعقیدے لوگ, حضور یہ نہیں جانتے, حضور یہ نہیں جانتے. الہ آباد کے ایک درویش کہتا ہے, ان بیوقوفوں سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. تیرے اس نہ, حضور کی بڑی شان ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا, حاجی صاحب پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ تھک گئے, بٹوا دیں شیرینی. ارے نہیں بولے, پتا کرو ہے کہ نہیں بھائی. نہیں, بڑے بڑے جلسوں میں نہیں رہتی ہے تو دقت ہو, ہم ہی کو ڈھونڈے آپ لوگ. پوچھا گیا, صوفی صاحب سے پوچھا گیا, ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بھائی, ہم میں اور, اونچی بولو,
بولے پاگل یہ سوال سوچ کیسے لیا؟ حضور کی برابری کیا سوچا؟ بولے نہیں نہیں نہیں، میں کم پڑھا لکھا انسان ہوں، مجھے بتائیں تو ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ بولے ہزاروں اربوں کھربوں گنا فرق ہے۔ بولے کچھ تو بتاؤ کیا فرق ہے؟ جو میرے پلے پڑے، دیکھنا بھائی، جو میرے دماغ میں آ جائے، مجھے سمجھ میں آ جائے، ہاں یار ایک فرق یہ بھی ہے، ایک فرق تو بتا دو۔ دیکھنا بتاؤں اری معروف ہے، دیکھنا بولے تجھ میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے، دیکھنا بھائی کوئی خاموش نہیں رہے گا، ایک فرق یہ بھی ہے۔ بولے کیا؟ بولے تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ، اور حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ بولے تم اگر پانی نہ پیو تو پیاسے مر جاؤ، حضور اگر پانی نہ پیئے تو پانی مر جائے۔ ہائے ہائے، ذرا پیار سے بولو، حضور کی بڑی شان ہے۔ ایک سوال آپ سے ہے، حضور کی جو شادی ہوئی تھی امی خدیجہ کے ساتھ کس بیس پر ہوئی؟ پیسوں کی بنیاد پر؟ بولو بھائی، بولو بولو۔ اگر پیسوں کی بنیاد پر شادی ہوتی تو پیسے خدیجہ کے پاس تھے، ٹھیک، اور رشتہ کدھر سے آیا تھا؟ امی خدیجہ کی طرف سے۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ سمجھ گئے؟ حسن کی بنیاد پر شادی ہوتی تو حضور تو ظاہر سی بات ہے سب سے بڑے سے، حضور کی صداقت، حضور کی حیاداری، حضور کا اخلاق کریمانہ، حضور کا مشفقانہ انداز، سبحان اللہ اتنا راس آتا تھا۔ خدا کی قسم امی عائشہ کہتی ہیں جانور بھی حضور کو دیکھتے تو بس دیکھتے رہتے تھے۔ امی عائشہ، میرے گھر میں دمبے کا بچہ تھا، وہ دن بھر حضور کو دیکھتا رہتا تھا۔ امی عائشہ کہتی ہیں اگر حضور مسجد میں چلے جاتے تھے تو پورا گھر ادھم چوکڑی کرتا تھا، پورے گھر میں ادھر سے ادھر کرتا تھا، اور جیسے حضور آ جاتے تھے بس حضور کو دیکھتا رہتا تھا۔ حضور تھے، کتنی بڑی شان تھی۔ یہ شادی حضور کی حیا کی بنیاد پر ہوئی، صداقت کی بنیاد پر ہوئی، حضور کی انکساری کی بنیاد پر ہوئی۔ رشتے اگر اللہ اس کے رسول کی مرضی سے ہوتے ہیں تب اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک شکم نور میں مخدوم کائنات جیسی ذات عطا فرماتا ہے۔ حضور تشریف فرماتے ایک بلیک مین، سنیں بھائی بچے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ حضور تشریف فرماتے ایک بلیک مین صحابی تھے، کالے رنگ کے، حبشی نسل کے تھے، افریقہ نژاد، افریقہ ایتھوپیا حبش کے رہنے والے تھے۔ وہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے، باتیں ختم کر رہا ہوں بھائی پریشان نہ ہو، مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے پوچھا تمہاری شادی ہوئی؟ دیکھنا حضور نے ان سے پوچھا تمہاری شادی ہوئی؟ بولے حضور یہ عرب ہے، مدینہ عرب ہے، یہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں اور ہم تو افریقہ کے رہنے والے ہیں، ہماری شادی یہاں کیسے ہوگی؟ ہم تو کالے انسان ہیں، ہماری آنکھیں بڑی بڑی ہیں، ہماری ناک بڑی بڑی ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہیں، ہمارے بال بڑے گھنگریلے ہیں، ہم سے کون رشتہ کرے گا؟ حضور فرماتے نہیں تم شادی مدینے میں کر لو۔ بولے حضور کہاں کریں، ہم سے کون کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اسی مدینے میں میرے ایک صحابی ہیں، او ادھر گھر ہے۔ بولے ہاں ہاں ہاں، ان کے یہاں ایک جوان خوبصورت لڑکی ہے، اس سے تم اپنا رشتہ جا کے لے جاؤ، جاؤ 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 جاؤ، ان سے کہو کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، مجھے نہ اونچی آواز ہے، مجھے آخر رشتہ لے کے نہیں بھیجا، اپنی محفل میں تو بھیجا ہے، اسی نیت سے بولے مجھے۔ اب یہ لمبے قد کے تھے، کالے تھے اور بلیک مین تھے، حبشی نسل تھے، ایتھوپیا نژاد تھے، یہ چلے گئے اور دروازے پہ دستک دی تو لڑکی کے ابو نکل کے آئے، السلام علیکم، خیریت؟ بولے کچھ کام ہے؟ بولے اندر بیٹھو۔ بولے بیٹھو، کیا بات ہے؟ بولے کہ تمہارے گھر میں ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ بولے اللہ کا شکر ہے، ایک مطلب کیا ہے؟ بولے اسی کے لیے رشتہ لے کے آیا ہوں۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا چلو اچھی بات ہے، لڑکیاں جوان ہوتی ہیں تو رشتے تو آتے رہتے ہیں، اچھے بتاؤ وہ لڑکا کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ لڑکا کون ہے جس سے تم رشتہ لے کے آئے ہو؟ وہ ممبئی کی زبان میں بولے وہ آپن ہے، ممبئی کی زبان میں بولے وہ آپن ہے۔ بولے تم ہو؟ بولے ہاں وہ میں ہوں۔ بولے تم اپنا رشتہ میری بیٹی سے؟ بولے ہاں۔ بولے یہ کیا مذاق ہے؟ حضور کے شہر میں حضور کے ہوتے ہوئے مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ باہر نکلو، اپنی صورت دیکھی آئینے میں، آنکھیں کتنی بڑی بڑی ہیں، ناک کتنی بڑی بڑی، ہونٹ کتنے بڑے بڑے، ایک گھنگریلے بال، کالے انسان، 8 فٹ کے تم لمبے، میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، تم یہ سر وقت جیسے انسان، چلو باہر نکلو، چلو۔ جیسے گیٹ پر آئے نا، بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ کیا کہا؟ بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے۔
جیسے حضور کا نام آیا نا، بولے ایسا ہے، بولے کیا بات، ابھی تم نکل لو یہاں سے، میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کروں گا، ابھی تم نکلو یہاں سے، میں اس موضوع پر حضور سے بات کروں گا، ٹھیک ابھی جاؤ۔ جیسے وہ کالے رنگ کے حضور کے غلام آگے بڑھے نا، لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی۔ اس نے کہا ابو کون تھا؟ بولے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ ارے کون تھا؟ ارے وہ تجھ سے شادی رشتہ لے کے آیا تھا۔ بولے کون تھا؟ بولے وہ تھا وہ حبشی نسل کا، پتہ نہیں، وہ کالا انسان تھا، ٹھیک ہے مسلمان ہے لیکن کیا بتاؤں میں، وہ لمبے قد کے تھے، وہ کالے رنگ کے تھے، یہ ان کا ہولیا تھا، وہ بڑے بلیک مین۔ لڑکی نے کہا پھر؟ بولے میں نے کہا چلو بھائی چلو باہر چلو۔ بولے پھر؟ بولے دروازے پہ گئے تو بولتے ہیں کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ لڑکی نے کہا کیا؟ بولے دروازے پہ کہہ کے گیا ہے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ بولے پھر؟ تو باپ نے کہا میں نے کہہ دیا تو چل یہاں سے، اس ٹاپک پر میں حضور سے بات کروں گا، ابھی تم نکل لے۔ میں نے اسے ہٹا دیا۔ لڑکی نے معلوم کیا کہا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ لڑکی نے کہا ابو اسے بلا لیجیے، اسے بلا لیجیے، اب یہ مت دیکھیے کہ آنے والا کیسا ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب یہ دیکھیے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ ابو میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ بولے نا 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 نا، ارے اس کو دیکھے گی؟ بولے اب اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اب تو اسے دیکھنا ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ کیا کہتا میرا امام؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے میری شادی اس، ارے میری بیٹی تو اتنی خوبصورت اور وہ لمبے قد کا انسان، کالا انسان، کیسی بات بنے گی؟ بولے نا 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 نا، میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی، اور جب میں اس کے ساتھ مدینہ شریف کی بازاروں میں گلیوں سے گزروں گی، توجہ ہے، مدینہ شریف کی گلیوں سے گزروں گی نا، میری سہیلیاں کہیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے تیرے ساتھ چل رہا ہے، یہ 8 فٹ 9 فٹ کا انسان کالا کلوڑا کون ہے؟ تو میں کہوں گی یہ میرا ہسبینڈ ہے، میرا شوہر ہے۔ بولے عجیب پاگل لڑکی، اتنی خوبصورت ہو کر کے ایسے انسان سے شادی کیا؟ تو میں اپنی سہیلیوں سے کہوں گی سن، تیرے رشتے تیرے پھوپھا نے کروائے، تیرے رشتے تیرے ماموں نے کروائے، تیرے رشتے تیرے باپ نے کروائے، اور میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا ہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، میرا رشتہ اب اسی سے ہوگا۔ کیوں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ عصمت کی بنیاد پر، کریکٹر کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں، شرافت کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں، پراپرٹی کی بنیاد پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لالچ شامل ہوتی ہے، بلڈنگ فلیٹس پلاٹنگ کے نام پر رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، محبتیں قائم نہیں رہتی ہیں، رشتے حضور کی حیا کی بنیاد پر شوٹ کرتے ہیں، رشتے لڑکے لڑکیوں کی شرافت نفس کی بنیاد پر شوٹ کرتے ہیں، سمجھے؟ آوارگی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہے، بات ختم، آوارگی بہت زیادہ ہے، لڑکیوں کو دیکھیں تو وہ بغیر دوپٹے کے ٹہلتی ہیں، بغیر دوپٹے کے، جوان لڑکیاں غیر مسلموں کی دکانوں پر کھڑی ہیں، چاٹ کھا رہی ہیں، پیپسی پی رہی ہیں کھڑے کھڑے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو دوپٹہ جس کا ویٹ 100-200 گرام ہے، کم ہے 100 گرام، اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی بے حرمتی کی سزا کتنی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ صاحبوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ اٹھاؤ اور وعدہ کرو کہ اس بات کو اپنے گھر میں بتاؤ گے، پھر سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ، 2 منٹ کی بات ہے، انشاءاللہ بولے بتاؤ گے۔ آج ہماری بہنوں کے سر پر دوپٹے نہیں ہیں، وہ درویش کہتا ہے کہ 40-40 ہزار کے لاچے، شادی کا ہماری لڑکیوں کا 40,000 کا ایک سوٹ رہتا ہے، 30,000 40,000 کا 25,000 کا لاچا پہن کے سسرال سے لڑکی جاتی ہے، میکے سے سسرال جاتی ہے، اور 1-2 مرتبہ پہننے کے بعد اس کپڑے کو ویسے ہی پیک کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کو استعمال نہیں لاتے۔ صوفیہ کہتے ہیں اس لڑکی کو چاہیے کبھی رات کے آخری حصے میں اس لباس کو پہن کر کے وضو بنا کے مصلی پر آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھے اور کہے اے میرے مولا میں بے لباس پیدا ہوئی تھی، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اتنا قیمتی لباس عطا فرما دیا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ کا احسان بھول جاتے ہو؟ بولو اللہ کا احسان بھول جاتے ہو؟ کتنا بڑا اس کا احسان ہے، ہاں ایک بات سمجھو گے، کتنے بڑے لکھے لوگ بڑے ہیں۔ وہ درویش کہتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جو سمجھے گا وہی سبحان اللہ کہے گا، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے بھائی، ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے لیکن اللہ تجھے دیتا تھا تیرے حساب سے،
تیرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے. اچھا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو اگر آپ کو آپ کی ماں کے حساب سے ملا ہوتا تو خون کا لوتھڑا بن کے بہہ گئے ہوتے. آپ کی ماں نے کھایا اپنے حساب سے, اللہ نے ہمیں دیا ہمارے حساب سے. 8-9 mm کی پتھری سے پورا خاندان روتا ہے. 2.5 کلو کا بچہ انگلیاں تراش کر کے سلیقے کے ساتھ میں چہرہ بنا کے اللہ نے ہمارے حوالے کر دیا. ماں بھی مسکرا رہی ہے 9 مہینے تک اور باپ بھی پورا قبیلہ مسکرا رہا. کہتے کیوں نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے. گھر بنوا لیا کس کا ہے؟ بولے وہ آپ ان کا ہے. یہ طریقہ ہے آپ ان کا ہے. ہمیں اپنا ہے بھائی اپنا. ارے ایک مرتبہ کہہ دے کہ اللہ نے دیا ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ کون ہے؟ یہ بڑی بھائی ہے بھائی. 20-25 لاکھ روپے کی گاڑی ملی تو اس کو چھوڑ کے ابھی 38 لاکھ روپے کی دوسری گاڑی میں نے لی ہے. اچھا اللہ کا نام نہیں لے گا. بات بات میں اللہ کا نام لیا کرو انشاءاللہ. بھوک لگے تب بھی کہا کرو. اگر آپ کو کل 2 روٹی ملی تھی, کل سے آج تک کچھ نہیں ملا, تو یہ مت کہا کرو کہ کل سے بھوکے ہیں. یہ کہا کرو اللہ کا شکر ہے کل 2 روٹی ملی تھی. سمجھ گئے؟ ایک بزرگ تھے ساہیوال. یہ کہاں پر ہے معلوم ہے؟ یہ لاہور سے 250 کلومیٹر پہ پاک پٹن شریف ہے, اور پاک پٹن شریف سے قریب میں ساہیوال شریف, 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے. ایک بزرگ تھے, وہ کہتے کہ بھائی یہ ٹوپی حضور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا. اچھا یہ صدری اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا. یہ جیکٹ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دیا. اچھا ٹھیک ٹھیک. جو بھی ملتا اس سے یہی پوچھتے یہ سائیکل کس کی ہے؟ حضور اللہ کا شکر ہے اللہ نے عطا فرمایا. اچھا ٹھیک چل چل چل. یہ شال اللہ کا شکر ہے. ہر شخص سے وہ یہی سننا چاہتے تھے اللہ کا نام. کس کا نام؟ اگر کسی نے اللہ کا نام نہ لیا قاری صاحب تو وہ ان کی کھسک جاتی تھی, ایک دم ناراض. اگر کسی نے اللہ کا نام نہ لیا اپنی ڈال رکھا اس میں تو یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے, ایک دم وہ فارم میں آتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب مٹھائی لے کے آئے. بولے یہ کیا ہے؟ بولے مٹھائی ہے. کس نے بنائی ہے؟ وہ نام نہیں لیا. بولے کس نے بنائی؟ کس نے بنائی؟ بولے حضور میں نے بنائی. اچھا کسی اور نے؟ اللہ کا نام نہیں لیا. بولے نا نا میں نے بنائی. بولے اچھا یہ چوکور کیسے ہے؟ بولے وہ میں نے بنائی, میں نے ایسا بنایا. بولے اچھا اس کے اندر خوشبو ہے؟ بولے وہ عطر پاشی میں نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ بولے وہ سب میں نے. اچھا یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, کسی اور نے بنائی کیا؟ نہیں حضور سب. ابھی تک اللہ کا نام نہیں لیا, اپنے نام ڈالے جا رہا ہے. مٹھائی کیسے؟ بولے چوکور. بولے میری وجہ سے. خوشبو میری وجہ سے. بنایا؟ بولے میں نے. بولے یہ نقشہ؟ بولے میں نے پاس کیا. بولے اسے مٹھائی کیوں کہتے ہیں؟ بولے اس لیے کہ میٹھی ہوتی ہے. اب بزرگ کو جلال آ گیا اللہ کے ولی کا. بولے اچھا اسے مٹھائی کیوں کہتے ہیں؟ بولے اس لیے کہ میٹھی ہوتی ہے. بولے میٹھی کیسے ہوتی ہے؟ بولے ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے. پر چینی کہاں تھی؟ بولے میرے پاس رکھی ہوئی ہے. تیرے پاس کہاں تھی؟ بولے بنیا کی دکان سے لایا تھا. بنیا کی دکان میں کہاں تھی؟ بولے وہ ایجنسی سے لایا تھا. وہ ایجنسی میں کہاں سے آئی؟ بولے شوگر فیکٹری سے آئی. بولے شوگر فیکٹری میں کہاں سے آئی؟ بولے گنے کے کھیت میں. بولے گنے کے کھیت میں کہاں سے چینی آئی؟ اور پکڑ کے 2 تماچا مارا. ظالم کہتا کیوں نہیں کہ مٹھائی اللہ کی طرف سے آئی ہے, اور گھما پھرا کے لا رہا ہے. اتنی دیر لگا دی رب کا نام لینے میں. تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں انشاءاللہ. بولے اللہ نے آپ کو دیے بڑی نعمتیں دی, عقیدے دیے, ماں باپ دیے, اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو دعا کرو ان کی قبروں پہ جایا کریں انشاءاللہ. آج ہمارے ہاں آوارگی ہے بچوں کا. معلوم ہے یہ جو بچے آج 8-9 سال کے نا, یہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے ہندوؤں کے محلے میں ٹہلتے ہیں. پہلے کے دور میں انہی بچوں کو ہندو مذہب کی عورتیں اٹھا لے جاتی تھیں, ان کے پیروں کو دھل کر کے اپنے گھر کے در و دیوار پر چھڑک دیتی تھی, اور کہتی تھی یہ حضور کی امت کے بچوں کے پیر کا دھون ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. آج مسلمانوں کے بچے جن گلی کوچوں سے گزرتے ہیں نا, ہندو مذہب کی عورتیں کہتی ہیں بیٹی اندر چلی جاؤ جسم کے لٹیرے باہر ٹہل رہے ہیں. اور لڑکیوں کی آوارگی, وہ دوپٹے جو حضور کی بیٹی کی حیا کی نشانی تھے, آج وہ دوپٹے پرس میں رکھے ہوئے ہیں. امام صاحب دکھیں گے تو دوپٹے نکلیں گے, باپ نظر آئے گا تو دوپٹے نکل آئیں گے, گاؤں گھر کے بوڑھے نکلیں گے تو پر سے دوپٹے نکلیں گے. دوپٹہ سر پہ لوڈ ہو گیا ہے. ایک آخری بات کہہ کر کے سلام پڑھتا ہوں, اور دعا کرو انشاءاللہ یہ شادی اللہ قبول فرما لے. کسی موقع پر آؤں گا تو حضور کی 4 بیٹیوں کی شادی کی بات کروں گا انشاءاللہ. بولو آئیں گے ہی نہیں آئیں گے؟ کہاں جائیں گے؟
جہاں رہو گے وہیں آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کبھی حضور کی چاروں بیٹیوں کی شادی باتیں کروں گا انشاءاللہ. سنیں, یہ دوپٹے اپنی بہنوں سے کہا کرو سر پہ رکھا کریں, اس کی بڑی فضیلت ہے. غوث پاک کے روضے شریفہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کا نام تھا ہارون رشید. نام سنا ہے؟ اس کی بیوی کا نام تھا زبیدہ, اور اس کی ساس کا نام تھا خیزران. میں اس کے محل کے قریب گیا ہوں, حالانکہ محل میں کبھی نہیں گیا, جانتے علی صاحب مجھے اہل محل سے کیا مطلب, غوث پاک کے روضے بہت. زبیدہ بہت مبارک عورت تھی, اس کا انتقال ہوا ہے. اس کی قبر جو ہے نا کرخ محلے میں ہے, شیخ معروف کرخی کے روضے کے پیچھے. میں گیا ہوں, شیخ معروف کرخی کے روضے کے پیچھے زبیدہ کی قبر ہے, میں کئی مرتبہ گیا ہوں. اور شوہر ہارون کی مزار فلسطین میں ہے. آخری باتیں سن لیں پھر سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, زبیدہ کا انتقال ہو گیا. کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا, اے زبیدہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا, پکڑی گئی کہ نکل گئی, جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے؟ معلوم ہے کتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہے, سونے کی سکوں پہ ان کے نام کی مہر لگی رہتی تھی. 70% سے زیادہ زمینوں پر ان کے شوہر کا قبضہ تھا. ہارون رشید حضور کے چچا جناب عباس کی نسل کے تھے, بڑے بادشاہ. آپ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ ان باتوں کو اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیے گا انشاءاللہ. بولے معلوم ہے زبیدہ سے کہا کہ یہ بتا پکڑی گئی کہ نکل گئی. زبیدہ رونے لگی, بولے جیسے میری روح کو فرشتے میرے جسم سے نکال کر کے اللہ کے حضور کھڑا کر دیا. میری روح کو, میں اللہ کے حضور کھڑی تھی, اللہ نے مجھ سے کہا تو زبیدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا. اللہ نے کہا سن زبیدہ, تو نے حاجیوں کی سہولت کے لیے نہر زبیدہ کھدوائی تھی؟ میں نے کہا تیری توفیق سے, تیری مرضی تھی. میں نے کہا, رب نے کہا اچھا یہ بتا تو نے بڑے درود پڑھے ہیں؟ میں نے کہا تیری مرضی تھی. اللہ کہتا ہے سن تو نے غریبوں کی خدمت کی ہے؟ میں نے کہا تیری توفیق سے. اللہ کہتا ہے تو راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھتی تھی؟ میں نے کہا میرے مولا تیری توفیق سے, سب تیری عطا سے. اللہ کہتا ہے تو نے میرے دوست بہلول دانا کی خدمت کی ہے؟ میں نے کہا میرے مولا تیری خدمت کی, تیری توفیق سے, تیری عطا سے, تیری رضا, تیری مشیت سے. سننا غور سے, اللہ کہتا ہے اے زبیدہ تیری آج کوئی نیکی تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی, تیری کوئی نیکی تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی. تیری ساری نیکیاں یہ رکھی ہوئی ہیں, کوئی نیکی تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی, نہیں جائے گی. میں رونے لگی. اللہ کہتا ہے سنیں, اللہ کہتا ہے سننا پلی, بہت پیاری بات ہے, سن لے ذرا محبت سے بولے. باتیں آپ کو میں نے وعدہ کروایا کہ حضور اپنے گھروں کو بتائیے گا انشاءاللہ, بڑی مبارک بات ہے. زبیدہ کہتی ہیں اللہ نے کہا سن تیری کوئی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی. تو نے اتنی بڑی نہر کھدوائی تھی حاجیوں تک پانی پہنچانے کے لیے, سب نیکیاں رکھی ہوئی ہیں, ایک نیکی تجھے جنت میں لے کے جائے گی. میں نے کہا میرے مولا وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ میری بہنوں سنو, میری نیکی وہ کون سی ہے؟ اللہ کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا, تو اپنے محل کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی, اچانک تیرے کانوں میں اذان کی آواز آئی, دوپٹے تیرے نیچے رکھے ہوئے تھے اور تیری سہیلیوں کے دوپٹے سب کے نیچے رکھے ہوئے تھے, اٹکھیلیاں کھیل رہی تھی لڑکیاں, سہیلیاں, ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا. اچانک تیرے کانوں میں آواز آئی اللہ اکبر کی, ظہر کی اذان کی آواز. تو نے کیا کیا زبیدہ؟ فوراً اپنے دوپٹے کو اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا اے چپ, دوپٹے سر پہ رکھ لو, اذان کی آواز آ رہی. بس اللہ کہتا ہے اے زبیدہ سن, یہی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جائے گی. پھر سے بولو, پھر سے بولو ذرا سا اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے. سمجھ رہے میری بات؟ سوچو کہ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نام کی تعظیم بجا لانے میں جب اللہ جنتوں سے نواز سکتا ہے, اگر یہی دوپٹے ماں کے سروں پہ دیر تک قائم رہ گئے تو حضور کی کتنی امت جنت میں چلی جائے گی. میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے کہ اس کا لحاظ رکھا کریں انشاءاللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. نکاح
اونچی بولیں. نہیں آواز کمزور ہے آپ کی. نکاح فمن رغب عن سنتی، جو اس سسٹم کے خلاف چلے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ہاں کتنی مبارک شادی ہے، والد صاحب نہیں ہے لیکن ان کی دعا تو موجود ہے، ان کی رضا تو موجود ہے. خدا کی قسم وہ جہاں ہوں گے. یہ اس لیے ہٹائے جاتے ہیں بہت لوگ زمین سے اپنوں کے بیچ سے. کچھ بے چینی کچھ الجھنیں رہتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں تجھے زمین پہ تکلیف ہو رہی ہے، آ جا میرے پاس آ جا، جب مجھے دیکھے گا تجھے سکون مل جائے گا. جب مجھے دیکھے گا تو سکون مل جائے گا. بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں میں روحوں کی دنیا میں تھا، میں سمجھ رہا تھا میری منزل یہی ہے. پتہ چلا آگے چلو آگے چلو آگے چلو، آدم علیہ السلام کی پشت پہ آیا، میں سمجھا میری منزل یہی ہے. پتہ چلا اور آگے چلو، میں امی حوا کے پیٹ میں آیا. پتہ چلا اور آگے چلو، پھر میں آگے بڑھتا رہا آگے بڑھتا رہا آگے بڑھتا رہا. ایسے ہی میں اپنے دادا کی پشت میں آیا، دادی کے پیٹ میں آیا، پھر باپ کی پشت میں آیا، پھر ماں کے شکم میں آیا. میں سمجھا میں اپنی منزل پہ آ گیا. 9 مہینے کے بعد آواز دی چل باہر نکل. پھر باہر نکلا اور نرس کی گود میں آیا، بہنوں کی گود میں آیا، لوگ مجھے کھلاتے رہے. میں سمجھا میری منزل یہی ہے. اس کے بعد پتہ چلا نہیں ابھی اور آگے چلنا ہے. میں گھٹنوں کے بل چلا، پتہ چلا اور آگے چلنا ہے. میں سمجھا میری منزل آ گئی. بستہ میری پیٹھ پہ لاد دیا گیا. 10-15 سال تک اسکول جاتا رہا. میں نے سمجھا شاید میری منزل آ گئی. پتہ چلا نہیں ابھی تو تجھے نوکری کرنی ہے. میں نے نوکری شروع کر دی کہ اب یہی کرنے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، نوکری کرنا، پیسے کمانا. پتہ چلا ابھی شادی ہوگی، پھر شادی کے بعد بچے ہوں گے، بچے بڑے ہو گئے، اب ان کی شادی ہوگی. میں بوڑھا ہو گیا. جب بوڑھا ہو گیا تو میں سمجھا بس اسی بڑھاپے کے لیے ہی میں اتنا لمبا سفر کیا. آواز ملک الموت کی آئی، خالی کر، اسے بھی خالی کر، اسے بھی خالی کر. مجھے اٹھا کر کے قبر میں لے کے چلے گئے. بیدم شاہ کہتے ہیں جیسے میں قبر میں پہنچا سامنے حضور نظر آئے. میں نے یہ شعر کہہ دیا ازل سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. کہاں کہاں میں نے ٹریولنگ کی ہے صرف حضور کو دیکھنے کے لیے. پتہ چلا حضور ایک حد کراس کرو سامنے مسکراتے نظر آتے ہیں. ہم نے دعائیں مانگی دکھا تو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اپنی آنکھیں پاک رکھا کرے انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. تنہائیاں مسلمان رکھا کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے 2 کام کرتے رہیں گے. بچوں کے اندر آوارگی، بچیوں کے اندر اور آوارہ پر نہیں آئے گا. معلوم ہے رونا آئے گا آپ کو. لڑکی کی شادی ہوئی 3 مہینے کے بعد سسرال میں گھر کے قریب میں ٹھیکہ دیسی شراب سے بیئر کی بوتل خرید رہی تھی. مسلم لڑکی سمجھ رہے ہیں، پکڑی گئی تو کیوں یہ کیا کیا تم نے بدتمیزی سسرال میں؟ تو کہتی میرا باپ شراب پیتا تھا، وہ فریج میں لا کے بلیک پنی میں رکھتا تھا اور اس کی مہک سے فریج کے سارے سامان عجیب طریقے سے ہوتے تھے. میں نے ایک دن چیک کیا تو مجھے اچھا لگا، مجھ پر نشہ ہو گیا، میں عادی ہو گئی، سسرال میں آ گئی، بیئر نہیں ملتی تھی، بے چین ہو گئی تو نقاب پہن کے خریدنے آ گئی. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ رکے گا کیسے؟ یہ قافلہ بد عملی کے تھمے کیسے؟ 2 چیزوں سے، سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے. انشاءاللہ بولے مت حرام کھانا انشاءاللہ. بس آپ کی ذمہ داری بنتی. اگر چاہتے ہو کہ سادات کی محبت ہو، غوث پاک کی محبت ہو، غریب نواز کی محبت ہو، اللہ اس کے رسول کا عشق اور ڈر ہو تو حلال کھایا کرو انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ نقصان ہو جائے گا. 3 4 نسلیں آوارہ بھی ہو جائیں گی، بد عقیدہ بھی ہو جائیں گی. خطرہ ہے، خطرہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خطرہ ہے. تیغ علی شاہ سرکار سرکاہی شریف مظفر پور کے رہنے والے تھے. مظفر پور کے رہنے والے تھے. اپنے مرید کے ہاں گئے تو بولے ایک لوٹے میں پانی لاؤ. لوٹے میں پانی آ گیا. فرمایا آپ نے کہ میرے گھوڑے کے لیے چارہ دے دو. لوگوں نے چارہ دیا. آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی. لوگ آئے بولے گھوڑا بیمار پڑ گیا. تیغ علی شاہ سرکار دوڑ کے گئے. گھوڑا زمین پر پڑا ہوا تھا، منہ سے گندا پانی آ گیا تھا. آپ رونے لگے. کہا اے میرے مولا، میرا گھوڑا میرا ساتھی ہے، اس کی تکلیف دور کر دے. اچانک اس کے منہ کے پاس پہنچے تو چارہ نکل رہا تھا، گندا پانی نکل رہا تھا، مرنے والا تھا. آپ نے کہا اے میرے مولا شفا دے دے، شفا دے دے، شفا. پھر اپنے گھوڑے کے منہ کو دیکھ کے بولے اپنے مرید سے ادھر آ، یہ چارہ کون لایا ہے؟ سننا، یہ چارہ کون لایا؟ گھوڑے کی گھاس کون لایا؟ بولے حضور میں لایا ہوں. آپ نے کہا گھوڑے کو چارہ دے دو. میں چارہ لایا. بولے کہاں سے لایا ہو؟ بولے حضور قریب والے کھیت سے لایا ہوں، قریب کے کھیت سے لایا ہوں میں، قریب کے کھیت سے. تیغ علی شاہ فرماتے ہیں صحیح بتانا وہ کھیت کس کا ہے؟
صحیح بتانا وہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا وہ کھیت ہمارے گاؤں کے ایک صاحب کا ہے جن کا گھر ادھر ہے۔ تو تیغ علی شاہ نے فرمایا اس کا مطلب تو نے ان سے پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ بولے حضور نہیں پوچھا، بغیر پوچھے گھاس لا کر کے میں نے آپ کے گھوڑے کو کھلا دیا۔ تیغ علی شاہ رونے لگے، ایک جملہ ارشاد فرمایا جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا، تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، میرے بھائیوں کا حکم ہے، حضور سیدنا شیخ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے۔ کبھی آؤں گا تو بات کروں گا، 2-3 مہینہ پہلے ابھی بغداد شریف سے آیا ہوں 1 مہینہ پہلے، اور اس سے پہلے جب گیا تھا 2 مہینہ پہلے نا، تو میرے ساتھ 4 ہندو بھائی بغداد شریف گئے تھے، 4 لوگ۔ کتنے؟ 2 پنجاب کے تھے اور 2 ہزاری باغ کے تھے۔ ایک کی بات سن لیں بس، میرے بھائی کا حکم ہے۔ ان میں سے ایک غوث پاک کی بارگاہ سے نکلے تو میں آنگن میں کہا میں خیریت ہے بھائی، اجے بھائی تھے ان کے بیٹے، میں نے کہا ٹھیک ہے مبارک ہو غوث پاک کا روزہ کیسے لگا؟ سننا ہے اس کو انشاءاللہ۔ میں نے کہا مبارک ہو غوث پاک کا روزہ کیسے لگا؟ معلوم کیا بولے؟ بولے میں نے غوث پاک کی جالی پکڑ کے ایک جملہ کہا آصف بھائی۔ میں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ بولے میں نے غوث پاک سرکار سے کہا سرکار مجھے نہیں معلوم میں کیوں پیدا ہوا تھا۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم میں کیوں پیدا ہوا تھا، آج میں نے آپ کا روزہ دیکھا تو دل سے آواز آئی بس آپ کو دیکھنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب شاعر منقبت لکھ رہے تھے تو قلم کو ڈائری پہ رکھ دیا ہوگا اور اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارا ہوگا اور یہ کہا ہوگا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ ہائے ہائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دل میں غوث پاک کی محبت دے۔ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ؟ بولے کتنے لوگ؟ انشاءاللہ قصیدے غوثیہ پڑھا کیجئے، علماء کرام سے گزارش ہے، ذمہ دار لوگوں سے فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، دونوں وقتوں میں یا ایک وقت میں انشاءاللہ قصیدے غوثیہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر جمعرات کو اپنے گھروں میں غوث پاک کی نیاز کروایا کریں۔ ہم ماں بہنوں سے بولے باوضو بنائیں، چاہے نمک روٹی کھچڑی پر ہی بنائیں، باوضو بنائیں، گھروں کے پردوں میں عطر لگائیں، فیلنگ اندر سے خوشی کی محسوس ہو آج میرے گھر غوث پاک آئیں گے۔ اور اگر کنجوسی ہے تو اسے چھوڑ دیں، لمبے لمبے ہاتھ رکھے۔ قادری بخیل نہیں ہوتا، قادری سخی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ کھلاتے پلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا ایفل ٹاور برج خلیفہ کی ذمہ داری تو نہیں لیتا، لیکن بغداد ضرور جاؤ گے انشاءاللہ۔ پھر سے لگائے نعرہ، پھر سے لگائے نعرہ، ماشاءاللہ۔ کھڑے ہو جائیں، آقا کریم کی بارگاہ مبارکہ میں ہدیہ سلام۔ ہاں ناشب، اچھا